بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، باخبر سویرہ میں خوش آمدید۔ میں ہوں صدف عبدالجبار، میرے ساتھ ہیں اشفاق اسحاق ستی۔ اور اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، ہم ابھی بھی کمپٹیشن میں ہیں، ورلڈ کپ کی کمپٹیشن کا ابھی بھی ہم حصہ ہیں۔ So you were not expecting this۔ میں سمجھا کوئی کراٹے کا کمپٹیشن ہے، کوئی باکسنگ کا کمپٹیشن ہے۔ دو بڑی ٹیموں کا میچ تھا، نیوزی لینڈ ساؤتھ افریقہ، 190 سے ہرا دیا ساؤتھ افریقہ نے۔ تھینک یو سو مچ ساؤتھ افریقنس، مطلب آپ نے ہماری جو دعائیں تھیں باقاعدہ اس کو ہم بھی جامع پہنا دیا آپ نے۔ مجھے اتنا اچھا اتنا ہے نا، ساؤتھ افریقہ کے کپتان کا نام بتائیں بغیر ہٹ کے۔ ان کا نام بھی بڑا مشکل نام ہے یار، وہ جو سو جاتے ہیں نا، مجھے یہ پتا ہے کہ وہ جو ایونٹ تھا اس میں وہ سوئے پڑے تھے جب سارے کپتان بات اور آپ سنے وہ کسی ٹیم کے خلاف نہیں چلے کر کے۔ Am I right؟ اسی طرح سے کچھ نام ہے لیکن بڑا Now you say it۔ بھائی جو لوگ پرفارم کر رہے ہیں ان کے نام یاد رہتے ہیں، مارکرم کا نام یاد رہتا ہے، پھر اس کے بعد کل جس نے سینچری بنائی اس کا نام یہ ہے، اس کا نام بھی خاصا مشکل ہے، پھر اس کے بعد کوئنٹن ڈیکاک کا نام یاد رہتا ہے، پھر رباڈا کا نام یاد رہتا ہے، ہینسن کا نام، لبوشین ان کا نہیں ہے، وہ آسٹریلیا کا ہے، نہیں مطلب میں نام مارنس لبوشین، یس وہ آسٹریلیا کا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی ہمارا جو سامان تیار پڑا تھا اور ایئرپورٹ کی طرف روانگی تو ابھی نہیں تھی، لیکن وہ دل ہی دل میں اور اسپرچولی روانگی تو ہو جانی تھی اگر یہ میچ اگر ہم ہار جاتے، مطلب یہ کہ اگر ساؤتھ افریقہ ہار جاتا۔ بھائی آئی واز سپورٹنگ گرین شرٹس یار، واٹ از رانگ ود دیٹ؟ مطلب گرین شرٹس پہنے گا وہی جیتے گا۔ ہاں تو بات یہ ہے کہ لیکن ایک چیز اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ کس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ بابر اعظم اینڈ دا کمپنی شوڈ ہیو چیز دیٹ ٹارگیٹ اب بٹ ارلی۔ دیکھیں نا اب اتنا بری طرح ہار کے بھی ان کا رن ریٹ پازیٹیو میں ہے اور ہم سے کافی ڈفرینس ہے ان کا، تو یہ تھوڑا سا جلدی چیز کر لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے چلیں اس پہ ہم بہت ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے کیونکہ بھائی اس وقت ہمارے دل سے بڑا قریب یہ ٹاپک ہے، لیکن ظاہر ہے اور بھی تو ہم نے آپ کے سامنے سٹوریز لے کر آنی ہے، تو سیاسی ذرا بات کر لیتے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ جی جو پیپلز پارٹی ہے، کل ان کے سینئر رہنما بیٹھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے ایک بار پھر خدشات کا اظہار کیا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دی جا رہی ہے۔ اور ویسے خواجہ آصف اکثر و بیشتر بیانات دے رہے ہیں، اب وہ یہ کہتے ہیں جی جنوری کے آخری ہفتے میں عام انتخابات ہو جائیں گے۔ اور نگراں وزیر اعظم بھی آپ کو یاد ہے کل کا ان کا بیان، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی چاہے 2 گھنٹے ہو یا بس کچھ دن ہو، ہم نے بس جانا ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہاں پر رہنے آئیں۔ لیکن پیپلز پارٹی جس میں اہم رہنما یہ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت ملک اور عوام کے لیے اچھا ہے جتنی جلد انتخابات ہو، تاکہ لوگوں کے اندر جو شکوک و شبہات ہیں وہ ختم ہوں، اور ساتھ ہی انہوں نے شکایتیں بھی کی۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن پک اینڈ چوز نہ کرے، اور کیا کیئر ٹیکر ہونے چاہیے، یہ سوال اٹھتا ہے۔ اصل بات یہ ہے لیکن اب یہ آئین میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا کہاں سے، اس کی ضرورت کیا پڑی؟ اگر الیکشن کمیشن نے ہی سب کچھ کرنا تھا تو پھر اسی کو اتنا امپاور کر دیا جاتا، اور جو حکومت جا رہی ہوتی بھلے اس کو معطل کر دیا جاتا، لیکن الیکشن کمیشن ساری ذمہ داریاں نبھاتا۔ تو یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جس طریقے سے کوئی بھی کام کرنے کے لیے وزارتیں اپنی موجود ہوتی ہیں لیکن اسپیشل کمیٹیاں بھی بنا دی جاتی ہیں، لیکن بہرحال بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو ذرا سیاسی جماعتوں کا موقف جان لیتے ہیں۔ اچھا ویسے تو الزام لگتا رہتا ہے کہ جی فلاں نے اتنی باریاں لے لیں، نون لیگ نے اتنی باریاں لے لیں، پیپلز پارٹی نے اتنی باریاں لے لیں، لیکن ایک جماعت نئی بنی ہے جس کے رہنما شاید مختلف جماعتوں میں رہتے ہوئے باریاں لے چکے ہیں، لیکن بطور پارٹی اس کی پہلی باری ہے اگر حکومت میں آئے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں استحکام پاکستان پارٹی کی رہنما فردوس عاشق آوان صاحبہ۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ ویری گڈ مارننگ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ بعض سیاسی جماعتیں تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی ان میں سر فہرست ہے، پھر نون لیگ کے احسن اقبال صاحب کی جانب سے بھی ایک مطالبہ اس اعتبار سے سامنے آئے۔ آپ کی جماعت کا اس حوالے سے ظاہر ہے کہ اس سے پہلے تو موقف یہی آتا رہا ہے کہ رائٹ ٹائم ہونا چاہیے، بٹ از دس دا رائٹ ٹائم اور وٹ کوڈ بی دا رائٹ ٹائم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں الیکشن ایک مرحلہ وار اس انعقاد کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جو حلقہ بندیوں کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے فہرست لگی ہے، میں پر امید ہوں کہ اس کے اوپر جو اعتراضات اور پھر پٹیشنز آئی ہیں اور اس پہ بینچ جو بنا ہے وہ حتمی طور پہ اس کے جلد از جلد فیصلے کر کے تو ایک حتمی لسٹ جو ہی لگ جائے گی، اس کے بعد 90 دن کے اندر اندر اس کا اعلان ہوگا، اور مجھے فیبرری میں الیکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ الیکشن کے علاوہ پاکستان کو آگے لے کے چلنے کا نہ کوئی اور رستہ ہے، اور ہر طرف جو اندھیرے، غیر یقینی صورتحال، افراتفری، اس ساری ناامیدی کو
صرف الیکشن کی کرنیں اور روشنی جو ہے وہ امید میں بدل سکتی ہے. فردوس آپ یہ بھی ذرا بتائیں، آج کل بڑا چرچا ہے لیول پلئنگ فیلڈ کا. پہلے نون لیگ کرتی تھی، پھر اب وہ کہہ رہے ہیں جی اب جو ہمیں ایکسس ہماری ہو گئی ہے، ہم آ گئے ہیں، تو یہ لیول پلئنگ فیلڈ ہی ہے. پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے یہ بات. آپ کی اس پہ اوور آل رائے کیا ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں جب لیول پلئنگ فیلڈ کی بات کرتی ہیں؟ استحکام پاکستان پارٹی کا ایون فیلڈ اور لیول پلئنگ فیلڈ دونوں سے مقابلہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عوام کے اندر جب جانا ہے تو عوام یہ چاہتی ہے کہ اس کے جو قیادت ہے یا اس کے ساتھ کام کرنے والے دن رات اس کے دکھ میں، غم میں، پریشانی میں، خوشی میں شامل ہونے والے جو لوگ ہیں ان کو میرٹ پہ حق ملے. تو میں بھی پر امید ہوں کہ جو الیکشن ہے وہ الٹیمیٹلی اس کے اندر جو ہے وہ ایک رول آف لا کو انشور کیا جائے گا. کوئی الیکشن کمیشن جو ہے وہ جھکاؤ اپنا کسی طرح بھی کسی سیاسی جماعت کی طرف نہیں کرے گا، اور جو صاف شفاف اور منصفانہ الیکشن ہے اس کو یقینی بنانا جو الیکشن کمیشن کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے اس کو وہ پورا کر کے عوام کی عدالت میں سرخرو ہوگا. اچھا یہ بھی فرمائیے گا کہ اس وقت وفاق میں نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی دونوں دعوے کر رہے ہیں حکومت بنانے کے، تو آپ ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ہم ان جماعتوں کے حریف بن کے الیکشن لڑیں گے، ہم اپنے بازو آزمائیں گے، ہم کسی کی بیساکھیوں کی بجائے عوامی طاقت پہ انحصار کریں گے، اور اپنے اپنے حلقے کے اندر ہم اس سیاسی اکھاڑے کے اندر اپنے داؤ پیچ دکھا کے اپنے مخالفین کو چاروں شانے چت کریں گے. اور شاہین نشان جو ہے وہ اونچی پرواز کا نشان ہے، اور شاہین جو ہے وہ ہمیشہ اونچی پرواز کے ساتھ بلندیوں کی طرف بڑھتا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے جو اہداف ہیں وہ بھی بلند ہیں اور ہم اچھے نتائج لیں گے. جو آپ نے کہا کہ کس جماعت کی طرف ہمارا جھکاؤ ہوگا، تو ہم ترب کا وہ پتہ ہوں گے کہ جس کے بغیر کوئی بھی حکومت نہیں بن سکے گی، اور انشاءاللہ ہمارے پاس ایک ایسا واضح مینڈیٹ ہوگا کہ ہم لیڈنگ رول ادا کریں گے. اچھا یہ بتا دیں کہ ظاہر جماعتیں جو ہوتی ہیں انتخابات سے پہلے بڑی ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ گہما گہمی ہوتی ہے اور صف بندی ہو رہی ہوتی ہے. پنجاب بڑا اہم الیکشن مانا جاتا ہے جس کی پنجاب میں میجورٹی آ جائے اس کی پوزیشن بڑی اچھی ہو جاتی ہے. آپ اپنی پوزیشن بطور پارٹی کیا دیکھ رہی ہیں؟ کتنا آپ لوگ اس آنے والے انتخابات میں کچھ خاطر خواہ کامیابی حاصل کر سکیں گے؟ پنجاب میں انشاءاللہ کانٹے دار مقابلے ہوں گے ہمارے، اور ہر سیٹ پہ ہمارا کینڈیڈیٹ الیکشن لڑے گا، اور الٹیمیٹلی ہماری جو پارٹی کا مینیفیسٹو ہے اچھا اور پارٹی کا جو ایک عوام دوست رویہ ہے، اور جو پارٹی کا ایک جو ہے وہ مسلسل اپنی قیادت جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کی وزاداری ہے، رکھ رکھا ہوا ہے، سیاسی کھلاڑی جو ہے ان کی طرف دیکھیں گے، اور انشاءاللہ عوام جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کو یہ موقع اس لیے دے گی کہ آزمائے ہوں کو وہ دوبارہ نہیں آزمائیں گے، اور ہمیں چانس ملے گا تو ہم اپنے منشور پہ عمل کر کے عوام کی عدالت میں سرخرو ہوں گے. ٹھیک ہے، چلیں جی، تھینک یو سو مچ. فردوس عاشق عوان کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں عوام آزمائے ہوں کو پھر سے نہیں آزمائیں گے. سو یہ بڑی انہوں نے جو بات یہ شخصیات کے حوالے سے بات کی ہے، پارٹیوں کے حوالے سے؟ بھائی پارٹیوں میں آزمائے ہوئے لوگ ہی تو آ رہے ہیں، تو پھر وہ کبھی ادھر ہوتے ہیں، سیاسی ایڈریس چینج ہو جاتے ہیں نا انتخابات سے پہلے. نہیں تو ان کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے پلیٹ فارم کی بات کی ہوگی، میں بھی آئی پی پی پلیٹ فارم، ورنہ تو سارے سیاستدان ادھر ادھر ہم اکثر و بیشتر دیکھ رہے ہوتے ہیں. چلیں جی، سو یہ بڑی انہوں نے جو بات یہ شخصیات کے حوالے سے بات کی ہے، پارٹیوں کے حوالے سے؟ بھائی پارٹیوں میں آزمائے ہوئے لوگ ہی تو آ رہے ہیں، تو پھر وہ کبھی ادھر ہوتے ہیں، سیاسی ایڈریس چینج ہو جاتے ہیں نا انتخابات سے پہلے. نہیں تو ان کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے پلیٹ فارم کی بات کی ہوگی، میں بھی آئی پی پی پلیٹ فارم، ورنہ تو سارے سیاستدان ادھر ادھر ہم اکثر و بیشتر دیکھ رہے ہوتے ہیں. چلیں جی،
اب شروع میں جو تذکرہ کر رہا تھا یہ ایک ویسے بات یہ ہے کہ جلیبی کی طرح سلجھی ہوئی ہماری سیاست ہے تو اس میں چیزیں ایسی ہوتی رہتی ہیں. اچھا کرکٹ ورلڈ کپ کا تذکرہ کر لیتے ہیں. تو ہم جس طریقے سے بات کر رہے تھے کہ اگر مگر کا سفر جو ہے وہ ہمارا شروع ہوا چاہتا ہے اور ایسے میں پہلی جو پڑاؤ تھا وہ ساؤتھ افریقہ ورسز نیوزی لینڈ میچ تھا اور آپ یہ دیکھیں کس طریقے سے خوش و خضو سے ہم سارے دعائیں کر رہے تھے. اور ویسے آئی واز فیلنگ گلٹی وین نیوزی لینڈ لاسٹ کے. یار دیکھیں کیا وقت آ گیا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں دعائیں اور بد دعائیں کرنا پڑی ہیں. دیکھیں وہ تو اپنا گیم کھیل رہے تھے, ان کے گیم کھیلتے ہوئے ان کے ذہن میں یہ تو نہیں ہوگا جی کہ پاکستان کے کیا چانسز بنیں گے, لیکن بھائی اب یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ نیوزی لینڈ میچ ہارے, لیکن ابھی بھی بہت عشق کے مرحلے ہمارے لیے باقی ہیں, اتنا آسان نہیں ہے معاملہ. بھی ہم نے بھی میچ جیتنے ہیں اور اچھے مارجن سے جیتنے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو سارے کہہ رہے ہیں وہ انگلینڈ سے تو جیت لیں گے, اور بھائی ایسے نہیں ہوتا یار. کیا پتا ساری ٹیموں کے خلاف نہ چل رہی ہو, آخر میں جو ہے وہ ہم پہ ایک دم پھٹ پڑے. یو نیور نو, یہ بھی ہو سکتا ہے ہم پہ وہ انٹینٹ بھی دکھا دیں, ان کی باڈی لینگویج بھی دوسری ہو, ایک یونٹ کی طرح بھی کھیل رہے ہیں سارے سارے. ان کو خیال آئے کہ جی ہماری تو بڑی بےزتی ہو رہی ہے. تو یہ جو بےزتی والا فیکٹر ہے نا یہ اکثر اور بیشتر ٹیموں کے لیے بڑا. نیوزی لینڈ کے حوالے سے پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں, کیا یہ تو ہم سے ورلڈ کپ میں جیتتے ہی نہیں ہیں. تو یہ تو ہم افغانستان کے لیے بھی کہا کرتے تھے جی, تو کیسے انہوں نے دھول چٹائی ہمیں. جی ہاں, یہ تو خیر میچ ساؤتھ افریقہ نہیں جیتتا تھا بھائی ہم سے, یہ بھی بات ہو گئی, لیکن ساؤتھ افریقہ کی جو فارم ہے اس وقت کیا بات ہے جی. ذرا ان کا ذکر ہی کر لیتے ہیں جب ساؤتھ افریقہ کی بات ہو رہی ہے. تو کل کے میچ میں جی نیوزی لینڈ نے کیا کیا, ٹاس جیت کر جنوبی افریقہ سے کہا آئیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ لوگ بیٹنگ کریں, مگر یہ فیصلہ ان کے گلے پڑ گیا. اور اس کے بعد جو بیٹرز آئے نیوزی لینڈ کے, او ہو انہوں نے جو کام کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں. اسکور 357 سے کم وہ بناتے نہیں ہیں. اچھا لیکن ایک چیز جو ان کے 10 اوور میں اسکور تھا وہ بھی مناسب تھا, 20 میں بھی مناسب تھا, پھر 30-35 اوور میں جا کے ان کے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ 200 ہوئے, لیکن آخری کے جو اوور تھے اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ آخری کے 10 اوور میں 120 رنز انہوں نے بنائے, ٹھیک ہے, اور 13-14 اوور میں انہوں نے تقریباً 157 رن ایڈ کیے. اور کیا ملر نے کیا شاندار دھویا ہے, اوئے ہوئے 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 مزہ آ گیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی ایسے کر کے کھیلتے ہیں نا, یہ کون سا شاٹ ہوتا ہے؟ یہ پل شاٹ یا ہک شاٹ ہوتا ہے, بالکل ہی ایسے کر کے. ہاں یہ ایک تو کراس بیٹڈ شاٹ کھیلتے ہیں نا جیسے سوریہ کمار یادو یا پھر اے بی ڈیویلیئرز میاں داد بھی اکثر ایسے شاٹ کھیلا کرتے ہیں. میاں داد صاحب بڑے ایک ٹیکنیکلی ساؤنڈ بیٹسمین. سویپ شاٹ بیٹ کے نا جو کھیلتے ہیں, جو رضوان آج کل بہت کھیلتے ہیں. معین خان کھیلا کرتے تھے بڑے اچھے طریقے سے, جو بابر اعظم سے نہیں کھیلا جاتا. اچھا بابر کی جی کیا بات ہے, بابر کور ڈرائیو اچھی کرتے ہیں. ہاں کنونشنل بیٹسمین. نائس نائس. کور ڈرائیو ہوتی کون سی جو اسٹریٹ مارتے ہیں؟ کور ڈرائیو جی بعد میں بتاؤں گی. میں اس کو کور کرتے ہیں جی, بتا دیں مجھے, نہیں ہیلپ کر دیں, بےزتی نہ کرائے میری. اچھا دیکھیں یہ سیدھا میں بھی بدلہ لوں گی, یہ بات میں نے نوٹ کر کے رکھ لی ہے. کہ ہم شاہد ہاشمی صاحب کی جانب بڑھیں. ڈی آر ایس سسٹم بتائیں کیا ہوتا ہے فل فارم؟ ڈیسیژن ریفرل سسٹم. اوکے ٹھیک ہے, تو اس کے اندر وہ پلیئرز بھی ریویو لے سکتے ہیں اور امپائر بھی کر سکتے ہیں. اچھا کور شاٹ یہ ہوتا ہے یہ جا کے آپ کھیلتے ہیں اور پھر کورز کی طرف شاٹ جاتا ہے. مجھے ہراساں کیا گیا ایسے کر کے نہیں بتایا, ایسے کر کے تو میں بھی بتا سکتی تھی. شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ. شاہد صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہم یہاں جیت کا جشن منا رہے ہیں اور یہ جو ہے مجھ پہ سوچ رہے ہیں کہ اپنا غصہ کہاں نکالیں, تو یہ مجھ پہ طنز کر رہے ہیں. استغفر اللہ. اور یہ کبھی کبھی بابر کی طرف بھی چلے جاتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی ابھی بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جیتیں گے. شاہد صاحب ہم جیتیں گے نا, بتائیے. اور ہم میں نے حاصل فارم جو ہے کافی نیگیٹو ہو گئے. بابر پیسمسٹک ہو گئے ہیں شاید بھائی, نیگیٹو پیسمسٹک. اس کے اوپر الٹی سیدھی باتیں ہو رہی ہیں, تحقیقات ہوگی, ذمہ داران کو پٹیرت میں لایا جائے گا, سبکدوش کر دیا جائے گا. کیا ہوگا اگر پاکستان نیوزی لینڈ انگلینڈ کو ہرا دے اور نیوزی لینڈ سری لنکا کا میچ بارش کی نظر ہو جائے اور ہم سیمی فائنل میں پہنچ جائیں, جنوبی افریقہ سے کھیلے سیمی فائنل میں کہ جنوبی افریقہ انڈیا کو بھی ہرا دے. یہ میری ساری کیلکولیشن ہے اور یہ ہو بھی سکتا ہے. اور آپ مبانگے دہل ان کیلکولیشنز کا تذکرہ کر رہے ہیں اور وہ ہو بھی رہے ہیں. نیوزی لینڈ نے اپنے ہاتھ سے میچ جنوبی افریقہ کو دیا, ایسے دیا کہ آپ ٹاس جیتے ایسی ٹیم کو جو مسلسل 350 پلس بناتی ہے پہلے بیٹنگ کرنے میں اور چیز کرنے میں مشکل پیش آتی ہے اسے, آپ اس کو کیسے پہلے بیٹنگ دے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جب 367 بنا لیے ساؤتھ افریقہ نے تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور جس طرح انہوں نے بیٹنگ کی. ساؤتھ افریقہ کا پیس اٹیک سب سے اچھا ہے اس وقت. ان کے جو 4 فاسٹ بالر کھیل رہے ہیں اور ایک لیزارڈ جو سبسٹیٹیوٹ آیا تھا, انہوں نے ملا کے 50 وکٹس لیے ہیں ان 7 میچوں میں, جو سب سے زیادہ ہے. دوسرے نمبر پہ کون سی ٹیم ہے؟ پاکستان.
کمال ہے. ویسے ایک چیز یہ مجھے بتائیے برسبیل تذکرہ کہ ہم ویسے تو بات کریں اس وقت پرفارمنس کی اس ٹیم کی, لیکن یہ جو شاہین شاہ آفریدی کی 100 وکٹیں ہوئی ہیں اور جس طریقے سے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف 23 سال کی عمر میں مڈل اوورز میں آ کے وہ کروشل وکٹیں لینا شروع ہو گئے ہیں, تو اس کے اوپر جو انڈینز ان پہ خاص طور پر روی شاستری وغیرہ بھی تنقید کر رہے تھے, تنقید تو ہم بھی کر لیتے ہیں, تو باقی اب ان لوگوں کا نقطہ نظر کیا ہے؟ پلس آئی سی سی رینکنگز میں نمبر 1 پہ بھی آ گئے ہیں وہ. اچھا, چاہے وہ ایکسپرٹ ہمارے ہو چاہے وہ ایکسپرٹ کسی اور کے ہو, وہ سب شاہد صاحب سے بات کر رہے ہیں جی, خاص طور پہ شاہین کی جو رینکنگ اس وقت ہوئی ہے اس حوالے سے, اور فاسٹ بالر ہیں جنہوں نے سب سے کم او ڈی آئی میچز میں 100 وکٹیں مکمل کی ہیں. پاکستان کی طرف سے اس سے پہلے سکنین مشتاق تھے, 53 میچز میں انہوں نے وکٹیں حاصل کی تھی. سیکنڈ ویسے اس وقت مچل سٹارک ہیں جنہوں نے 52 میچز میں حاصل. دوسری جانب نمبر 1 بیٹر کون ہے؟ بابر اعظم. دوسرے پہ ہیں شبمن گل. پوائنٹس کتنے بابر اعظم کے؟ 818, شبمن گل کے ہیں 816. تو یہ جناب زبردست چیز ہے, لیکن یہ ہے کہ اب جو ہمارے 2 میچز ہیں اس میں ہم کیسا پرفارم کرتے ہیں اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں. دعائیں تو بڑی کر رہے ہیں, آئی ہوپ کہ اور آج انڈیا کا میچ ہے, لیکن کس سے ہے؟ سری لنکا سے ہے. سری لنکا کی پوزیشن سب کو پتا ہے, انہوں نے اب تک صرف 2 میچز جیتے ہیں, قدرے کمزور ٹیم ہے, تو آج لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر سے, لیکن اگر انڈیا ہار گیا تو پھر ایک بڑا مشکل ہو جائے گی. پھر ہم سب ایک ہی صف میں محمود و ایاز کھڑے ہو جائیں گے, پھر وہ 6 پوائنٹس کے ساتھ پھر آگے آ جائیں گے. سری لنکا اس ٹیم کو جو جس پرفارمنس کے ساتھ انڈیا کھیل رہی ہے کیسے ہرا پائیں گے, یہ تو ذرا مشکل ہی بات ہے. آن دا گیون ڈے ویسے صدف بات یہی ہے نا کہ کسی کا بھی برا دن آ سکتا ہے, لیکن انڈین ٹیم جس طرح سے انہوں نے اپنی مائٹ ثابت کی ہے. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ آ گئے. شاہد بھائی, سلسلہ آپ کا وہاں پر ٹوٹا تھا کہ یہ جو ایکسپرٹس ہیں اس کے بعد ایکسپرٹ ہیں, چاہے وہ پاکستان کے ہو چاہے وہ کہیں اور کے ہو, یہ واپسی کا دروازہ نہیں رکھتے. جب شاہین شاہ آفریدی نے انڈیا کے خلاف اتنی اچھی بالنگ نہیں کی تو روی شاستری کہیں گے یہ تو وسیم اکرم کے قریب بھی نہیں آتا. یہ تو بھائی کس نے کہا وسیم اکرم کے قریب ہے؟ وسیم اکرم بنے گا وہ ایک دن, اور اس ٹورنامنٹ میں اب تک اس کی 16 وکٹیں ہیں. اب وہ کس طرح اپنے الفاظ واپس لیں گے, یا کس طرح وہ بات کریں گے, وہ یہ کس طرح کہیں گے کہ یہ نہیں اس میں وسیم اکرم کی جھلک نظر نہیں آتی. واپسی کا دراصل یہ اتنا نہ چڑھائیں, یہ بڑا نیگیٹو تھا. بالکل بالکل ایسے ہی. تو اچھا, اب یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ لرننگ کرو ہوتا ہے ہمارے یہاں. انفارچونیٹلی ہوتا یہی ہے کہ پہلے یہی ایکسپرٹس کے کمپیریزن میں ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں اور پھر ان کو اتارتے بھی اتنی. تو ایک سلو اینڈ گریجول پروسیس ہونا چاہیے, اور اس طرح سے دیکھ کے. اچھا, اوور آل جو ہمارا بالنگ لائن اپ ہے وہ تو کافی اچھا ہے, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. لیکن اب مجھے یہ بتائیے کہ نیوزی لینڈ نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری تو ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اتنی نیگیٹو اور بری پرفارمنس کے بعد بھی ان کا رن ریٹ ابھی بھی پازیٹیو ہے. تو باقی جو ifs اینڈ بٹس کا سفر ہے اس میں ذرا نیٹ رن ریٹ کا جو کیلکولیشن ہے وہ بھی تھوڑا ہمیں بتائیے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا آگے میچ جیتنے کے ساتھ ساتھ. دیکھیں, اب جو اسٹیٹیشین بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 83 یا 85 رن سے پاکستان ہرا ہے نیوزی لینڈ کو, اور اگر چیس کرے تو 15 اوور 14 اوور پہلے چیس کر لے تو پاکستان نیٹ رن ریٹ میں نیوزی لینڈ سے اوپر جائے گا. لیکن میں جو پرموٹیشن بتا رہا ہوں اس میں نیٹ رن ریٹ کا کام ہی نہیں آئے گا. پاکستان اپنے دونوں میچ جیتے اور نیوزی لینڈ دونوں میچ یا تو ہارے یا اس کا ایک میچ بارش کی نظر ہو جائے سری لنکا والا, تو نیٹ رن ریٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہے. تو شاہد صاحب, یہ جو کچھ کیلکولیشنز سوشل میڈیا کے جو تجزیہ کار ہیں, جو سوشل میڈیا کے تجزیہ کار ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان کو نیوزی لینڈ ول ہیو ٹو ڈیفیٹ نیوزی لینڈ بائی اباؤٹ 85 رنز اور 15 اوورز ٹو اسپیئر فار 300 رنز ٹارگیٹ. یہ کیلکولیشنز کیا کہتی ہے شاہد صاحب؟ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. آپ اگر پہلے بیٹنگ کریں تو بڑا اسکور کریں اور پھر ان کو ہرا دیں, جیسے ساؤتھ افریقہ نے کیا, آپ 350 پلس بنائیں اور ان کو 250 260 کے اندر آؤٹ کر لیں. ممکن ہے, کرکٹ میں ہر چیز ممکن ہے, لیکن اگر یہ زیادہ اچھا ہو جائے کہ 4 تاریخ کو ہم جس طرح بھی جیتے اور پھر اپنا انگلینڈ سے میچ بھی اچھی طرح سے جیتے, اور نیوزی لینڈ سری لنکا کا میچ یا تو بارش کی نظر ہو جائے یا سری لنکا. ایک وائلڈ پریڈکشن کی ہے مائیکل وان نے, کیا انہوں نے کہا ہے وہ سیمی فائنل دیکھ رہے ہیں جی انڈیا اور پاکستان کا. سو یہ کوئی اور بھی ایسی رائے رکھتا ہے شاہد صاحب؟ میری بھی پریڈکشن بھی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اور جنوبی افریقہ کا ہوگا سیمی فائنل کلکتہ میں, اس لیے کہ پاکستان اگر انڈیا اس کو ممبئی جانا پڑے گا تو پاکستان ممبئی نہیں جائے گا, پاکستان اپنا سیمی فائنل کلکتہ میں کھیلے گا. تو جنوبی افریقہ 5 تاریخ کو انڈیا کو ہرا دے, وہ ٹاپ کر لے, ہم 4th نمبر ہوں گے تو ٹاپ ٹیم 4th نمبر سے کھیلے گی. اس وقت بیسیکلی ذرا اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائے دیتے ہیں نا کہ
کہ چکر کیا ہے. ساؤتھ افریقہ از آن نمبر 1, 7 میچ کھیلے 6 جیتے 12 پوائنٹس ہیں. انڈیا از آن نمبر 2, 6 کھیلے 6 جیتے 12 پوائنٹس ہیں. رن ریٹ ساؤتھ افریقہ کا بہتر ہے. آسٹریلیا تیسرے نمبر پر ہے 6 میچز کھیل کے 4 جیت کے 8 پوائنٹس کے ساتھ, رن ریٹ پازیٹیو ہے. نیوزی لینڈ چوتھے نمبر پر ہے اور 7 میچز کھیل کے 4 جیتے انہوں نے اور 8 پوائنٹس. اور پاکستان ہے 5ویں نمبر پر 7 کھیل کے 3 جیتنے کے بعد. رن ریٹ ابھی ہمارا نیگیٹو تھوڑا سا چل رہا ہے. اچھا, یہ جو ODI ورلڈ کپ کے حوالے سے شاید آپ نے کوئی پریڈکشن کی ہے فار دا فیوچر, ایسا بھی کچھ ہے شاید بھائی؟ نہیں, میں نے نہیں کی پریڈکشن. یہ انٹرنیشنل جتنے بھی میڈیا ہے انہوں نے سب نے اپنے اس ورلڈ کپ کی پریویو میں یہ کہا تھا کہ یہ ODI کی فارمیٹ سلولی اینڈ گریجولی ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی. T20 رول کرے گا, ODI کی جو بائیلیٹرل سیریز ہے وہ بھی کم ہو جائیں گی. اور ان لوگوں نے سب نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے, جس کا میں بھی اظہار کر چکا ہوں, کہ شاید یہ ورلڈ کپ 50 اوورز کرکٹ کا آخری ورلڈ کپ ہو. 50 اوورز کے کرکٹ کا ورلڈ کپ پھر نہیں رہے گا. لیکن یہ ابھی سارے شاید بھائی چکر یہ ہے کہ یہ جو میچز ہوتے ہیں ان میں کھلاڑیوں کے ٹیمپرامنٹ کا پتہ چلتا ہے, ایڈجسٹمنٹس کا پتہ چلتا ہے, ان کی مینٹیلٹی کا پتہ چلتا ہے. آپ یہ دیکھیے جو ہمارے اسپنرز ناکام ہوئے, ہمارے بالرز انیشلی, کیونکہ مینٹیلٹی 4 اوور کی تھی, رن روکنے کی مینٹیلٹی ہوتی ہے اس وقت, ٹھیک ہے, ٹریپ کرنا, سیٹ کرنا, ٹریپس رکھنا, بیٹسمینوں کا ٹیمپرامنٹ کہ ڈفرینٹ طریقے سے اننگز کس طرح سے بلڈ کی جاتی ہے. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی اگر ایسا ہوا تو. دیکھیں اب اشفاق, اتنی دنیا بھر میں لیگز ہو رہی ہیں, ابھی 6-7 لیگز چل رہی ہیں, 2 ایک تو آپس میں کلیش کرتی ہیں, 1-2 لیگز اور آ گئی, 1-2 لوگ 90 بال کی کرکٹ لے آئے, کوئی 99 بال کی کرکٹ لے آئے, 1-2 ٹی10 اور ہو جائیں گی, تو پھر انٹرنیشنل پلیئرز کے پاس ٹائم ہی کہاں بچے گا. اچھا, سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اور ان T20 لیگ سے بے پناہ پیسے مل رہے ہیں. لوگ اپنے ملک کے سینٹرل کانٹریکٹ چھوڑ کر ان لیگ سے کھیلنے کے لیے فری ایجنٹس بن رہے ہیں. پلس جو دیکھنے والے ہیں تماشائی, ان کا بھی انٹرسٹ زیادہ T20 میں نظر آتا ہے. تھینک یو سو مچ شاہد ہاشمی صاحب. اور آج کے میچ میں دیکھتے ہیں جی انڈیا کرتا ہے, اور پچھلے بہت ساری میمز کی ہم بات کر رہے ہیں تو معین اختر صاحب کا ایک بہت پرانا کلپ اس وقت کافی سرکولیٹ کر رہا ہے, وہ اس میں بھی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں دیکھیں اگر وہ ٹیم اس سے ہار جائے, وہ ٹیم اس سے ہار جائے, تو وہ اس سے ہار جائے تو پھر ہم ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچیں. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے, 2019 میں بھی ایسا ہوا تھا لیکن ہم نہیں جا سکے تھے, اگر مگر یہاں وہاں. ویلکم بیک ونس اگین. اور جو اس وقت صورتحال ہے عالمی منظرنامے پہ ہم بات کریں تو وہ غزہ کی صورتحال, وہاں سے جو فوٹیجز, جو مناظر, جو ویڈیوز, جو پکچرز آتی ہیں, اس کو دیکھ کے ہر دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے. اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں 27واں روز ہے جب سے حماس کے اٹیک کے بعد سے اسرائیل کی جانب سے ریٹیلیشن کا سلسلہ جاری ہے, بمباری جاری ہے, زمینی رابطہ منقطع ہے, انٹرنیٹ بند ہے, ٹیلی فون لائنز بند ہیں, امدادی سرگرمیاں بھی بڑی مشکل سے وہاں پر جاری رکھی جا رہی ہے. لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء پہنچانے میں بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے. تو اب جو شہداء کی تعداد بتائی جا رہی ہے وہ 8700 کے قریب پہنچ گئی ہے. اور باوجود اس کے کہ کئی بار UN میں یہ بات لائی گئی, اجلاس ہوئے کہ امن کے لیے جی سارے ملک مل کر بیٹھیں اس پر قرارداد پہ, جی سب اس کی حمایت میں کھڑے ہوں, لیکن وہ ملک جو سب سے بڑے دائی بنتے ہیں, انسانی حقوق کے بڑے علمبردار بنتے ہیں, ان کی ہی جانب سے کبھی بھی اس پر قرارداد پر جی حمایت میں وہ لوگ آگے میں سامنے نہیں بیسکلی آئے. ایک چیز جاننا چاہتا ہوں کہ ریزسٹنس بیسکلی ایک ضروری چیز ہے. اگر آپ کے حقوق سلب کیے جا رہے ہوں, اگر آپ کی زندگیاں مشکل ہوں, تنگ ہیں, لیکن ہر چیز کو اسٹریٹجکلی ایک مینیج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس کے جو کانسیکوینسز ہیں ان کے حوالے سے بھی جاننا اور ان کو میجر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا بیرونی دنیا کی آپ کے ساتھ سپورٹ کیا ہے. میرا سوال صرف, میں اکثر یہ سوچتا بھی ہوں اور حماس کے حوالے سے میں یہ سوال میرے ذہن میں آتا بھی ہے کہ جب وہ یہ ایکشن پلان کر رہے تھے, جب انہوں نے جس طریقے سے انفلٹریٹ کیا وہاں پر جا کے, جس طریقے سے سویلینز کو مارا یا جو بھی طریقہ کار اپنایا, راکٹس فائر کیے, اس کے بعد ان کا کنٹینجنسی پلان کیا تھا؟ واٹ ور دی تھنکنگ کہ اس کے بعد کیا 2 دن میں جنگ بندی ہو جائے گی, یا اس کے بعد جب اس طریقے سے ہوگا تو کیا عالمی برادری ان کی سپورٹ میں آئے گی؟ ابھی ہو یہ رہا ہے کہ غزہ کے معصوم شہری پس رہے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ انٹرنیٹ سروسز سے لے کے ہر چیز وہاں پر ہے. اور یہ جو 8700 کا نمبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں, آپ یقین کیجئے یہ نمبر اس سے ملٹیپلائی بائی 3 بھی کر لیں, اس سے زیادہ نمبر ہوگا. کیونکہ جب عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنتی ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کتنے لوگ موجود تھے. انفراسٹرکچر تباہ ہو کے رہ گیا ہے, لوگ اس وقت ہر طرف ربل ہی ربل نظر آ رہا ہے, بچے معصوم ایسے ہیں. آپ نے جو بات کہی نا اسٹریٹجی والی, تو ان کی تاریخ جی اب ظاہر ہے اس سارے تنازع کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے, ڈیکیڈز ہو گئے,
لیکن جو بھی عام معاہدے ہوئے اس کے نتائج کیا برآمد ہوئے، تو جو وہاں پر موجود جو مزاحمت کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی یہ سلوشن نہیں ہے. سو بیسکلی اصل کانفلکٹ ہی یہ حل کرانا ہے کہ سلوشن جب اگر ٹیبل پہ بیٹھ کے نہیں ہو رہا، ڈائلاگ کے تھرو نہیں ہو رہا، تو پھر سلوشن ہے کیا؟ تو پھر وہ اس طرح کے اٹیک کرتے ہیں. But there has to be something. یا تو پھر یہ ہو کہ سارے مسلمان ممالک متحد ہو کر ایک، جیسے وہ عرب ممالک نے ایک محاذ رکھا تھا اگینسٹ اسرائیل، جو کہ وہ کام نہیں کیا تھا. there has to be something. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جمیل احمد صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. تھینک یو مچ فار جوائننگ اس سر. آپ ڈاکٹر جمیل صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ اس وقت میں بھی ظاہر ہے کہ ہم سارے دکھ کی کیفیت میں ہیں، جو الفاظ ہیں وہ بیان نہیں کر سکتے، جو ہمارے فیلنگز ہیں ان کا اظہار نہیں کر سکتے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جو نمبرز رپورٹ ہو رہے ہیں اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوگی. اس وقت کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ عالمی برادری ویسے تو ہر معاملے میں بڑی کوئکلی ایکٹیو ہوتی ہے، سلامتی کونسل جگہ جگہ بڑا ایکٹیولی پارٹ پلے کرتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ کی موجودگی میں اور باقی جو سپر پاورز ان کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ ہیں بڑا مشکل ہے. ہو کیا سکتا ہے اس وقت، کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی، اس کا انٹرنیشنل قانونی پہلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے علاوہ ہو کیا سکتا ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہر طرف آگ ہی آگ، بارود ہی بارود، بم ہی بم. تقریباً 16,000 ٹن کا بارود اور بم اس پہ اس چھوٹی سی پٹی پر 16,000 ٹن جو ریکارڈ کے مطابق. اور یہاں پر ذرا میں اپنے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ وہ جو ہیروشیما اور ناگاساکی پہ وہ لٹل بوائے اور فیٹ مین پھینکے گئے تھے نا، ظاہر ہے وہ انکنونشنل جو ہے وہ وارفیئر تھا، ایٹمی حملہ تھا، لیکن وہ 10 کلو TNT تھا. 10 کلو TNT مینز 10,000 ٹن. وہ سب سے چھوٹے ایٹم بم تھے، اور ان کے نتیجے میں، اور یہ کنونشنل وارفیئر ہے، اس کے اندر جو بم گرائے جا رہے ہیں 16,000 ٹن مینز الاٹ. سر کنٹینیو کیجیے. تو اس میں آپ، اور کتنی چھوٹی سی پٹی میں، انفیکٹ جس علاقے میں ناردرن غازہ جو ہے تقریباً 11 سے 13 کلومیٹر کی پٹی ہے، باقی ٹوٹل 41 میل پہ ہے یہ غازہ کی پٹی. تو اس پر اتنی زیادہ ظلم و ستم ہوا ہے. تو آپ کے سوال کا جواب کہ یہ ظلم و ستم جو ہو رہا ہے دنیا کی آنکھوں کے سامنے، اس لیے کہ سارے فوٹیج آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے. آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو 48 میں جب اسرائیلیوں کے زمین پر قبضہ کیا گیا اور اس کو قبضے کے بعد ریفیوجیز یعنی ان کو پناہ گزین بنا کے اپنی زمین سے، اور غزہ کے علاقے میں ریفیوجی کیمپ میں جنین میں اور دوسرے ریفیوجی کیمپ میں ان کو رکھا گیا وہاں. اور اس ریفیوجی کیمپ میں کل جو بم مارے ہیں انہوں نے جبالیہ میں 250 افراد کو 2 دفعہ بم مار کے ریفیوجی کیمپ میں، جہاں کے آپ کو پناہ دی اقوام متحدہ کے زیر اثر، اور اس میں وہ سیف لینڈ کہلاتا ہے، سیف. تو وہاں بھی 250 بم مار کے اس کو، ان ریفیوجیز کو ہلاک کر دیا. تو آپ نے خود بتا دیا کہ دیکھیں یہ کارپیٹ بمبنگ، یہ ملبے کا ڈھیر جو انہوں نے بنا دیا ہے غزہ کو، اس کا کوئی تو مقصد ہوگا نا اسرائیل کا. اور اتنی بڑی سپورٹ امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، پوری دنیا آہو فغاں کر رہی ہے، چیخ مار رہی ہے. دنیا کے درد دل رکھنے والے نہ صرف مسلم ممالک کے، ایون یہودی بھی شامل ہو گئے ہیں جو کہ صہیونیت سے اتفاق نہیں کرتے. جو یہودی اپنے مذہب کو پہ تو قائم ہے، لیکن ان معاملے میں وہ اسرائیل سے اختلاف کرتے ہیں. کل امن کے چاہنے والے ہر جگہ ہر مذہب میں موجود ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں امن قائم ہو. لیکن یہاں پہ جو بڑا ڈفرینس ہے، جب ہم حماس کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ مزاحمت کر رہے ہیں، لیکن جب اسرائیل یہ اٹیک کرتا ہے تو یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ اٹیک کیا جا رہا ہے، جو کہ ظاہر ہے تمام کنونشنز کے حساب سے، قراردادوں کے حساب سے یہ وار کرائمز میں آتے ہیں. اب یہ بتائیں یہ جا کے معاملہ رکے گا کہاں؟ کیونکہ 27 دن ہو گئے یہ سلسلہ جاری ہے. آپ نے پہلے ذکر کیا نا کہ وار کرائم کی طرف جاتے ہیں، اس کے لیے وضاحت کرنا ضروری ہے. اور سلسلہ کہاں رکے گا، یہ ایک سیاسی اور اسٹریٹجک پہلو ہے. ایک منٹ میں دونوں کے بارے میں بات کر لیتا ہوں. ریزسٹنس لینسٹر میڈینا نے بھی کی تھی، اور اس نے بھی بعد میں ہتھیار اٹھانے کو کہہ دیا تھا. اور اس کے علاوہ IRA نے بھی کی تھی. ایسٹ تیمور میں میں خود تعینات رہا ہوں اقوام متحدہ کی طرف سے. وہاں کی جو سب سے بڑے مزاحمت کار تھے شنانا گوسما، انہوں نے بھی کیا تھا. تو ریزسٹنس کی اجازت اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے ریزولوشن 2649 کے تحت اجازت ہے
उन ग्रोहों को, उन इलाकों को जिन पर पे तसल्लुत हो जाए दूसरी ऑक्युपाई कर लें, ऑक्युपाइंग फोर्सेस के खिलाफ बिल्कुल इजाजत है ये, और दूसरे मुल्कों को भी कहा गया है कि उनकी मदद करें। लेकिन बात तो यही है कि इंटरनेशनल कानून अपनी जगह, इंटरनेशनल कानून की अगर आप बात करें तो सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन, जिसको कि इंटरनेशनल कानून का दर्जा हासिल है 242, उसके तहत कहा गया है कि भाई आप 67 की जंग में जो आपने जमीनें कब्जा की हैं इजराइल की, वो वापस करो, अपनी जगह पर जाओ। नहीं मानते, बल्कि और अपनी सेटलमेंट बढ़ाते हैं। मैं इस पर आता हूं कि फिर क्या किया जा सकता है। फिर उसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 2334 है, जिसके तहत आपने वार क्राइम की बात की सदफ, तो जिसके तहत अगर कोई एक्युपायर उनकी जमीन पर मुसलसल कब्जा करता रहे और उनकी डेमोग्राफी चेंज करे जैसे कश्मीर में हो रहा है, तो इस रेजोल्यूशन के तहत वार क्राइम का आर्टिकल 8 अट्रैक्ट होता है, यानी कि वार क्राइम का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के आर्टिकल 8 के तहत ट्राई किया जा सकता है। इस पे एडिशनल प्रोटोकॉल भी है, इस पे दुनिया कानून है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया के कानून को इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर जो है वो चैप्टर 6 और चैप्टर 7 उसके तहत मजबूर किया जाता है उन ममालिक को कि आप इसकी पासदारी करें, ये इंटरनेशनल कानून बन गया है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा ना। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइए, बेसिकली प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होनी चाहिए? मैं जाहिर है कि हम कवानीन की तो बात करते हैं, लेकिन आपको पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो किसके हाथों में, वो एक अरसे से कहा जाता है कि जी अमेरिका की बांदी, अमेरिका की बांदी, अमेरिका की बांदी, हम अखबारों में पढ़ा करते थे। इस वक्त प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होनी चाहिए? किस तरह से अपना इन्फ्लुएंस यूज किया जा सकता है? और क्या हमास के, ठीक है वो मुज़ाहमत कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके इक़दामात पे वहाँ पर उनकी बन नहीं पा रही, तो गजा के आवाम से उसका बदला लेना क्या मुनासिब अमल है? वो तो सिक्योरिटी काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी ने कह दिया कि ये एक आपने असल जो जड़ है इस प्रॉब्लम की, उस जड़ को ख़त्म नहीं करेंगे तो हमास जैसी बहुत सारी और ग्रोह इस पे मुज़ाहमत करेंगे। और उसको अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को कहा गया इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कि आप रिजाइन करें। पहली दफ़ा ये हुआ है। अब क्या किया जा सकता है? बहुत सीधा रास्ता है, वो सीधा रास्ता अपनाना नहीं चाहते हैं हमारे जो OIC के कंट्रीज हैं। OIC के चार्टर के अपने आर्टिकल 1 के 8वें जुज़ में दिया हुआ है कि आप फ़लस्तीन की मदद करेंगे और यरूशलेम में फ़लस्तीन का दारुल-ख़िलाफ़ा कायम होगा। ये सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन भी है। और उसके बाद आर्टिकल 9 के तहत ऐसे मामलात में इमरजेंसी सेशन सरबराहों का बुलाया जाएगा, जो कि OIC ने अभी तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि OIC के सरबराहान की दिलचस्पी जो है और उनके मफादात वेस्ट में है, और वो अपने मफादात से हटकर अपने अवाम के जज्बात और मुसलमानों के जज्बात पे कम तवज्जो देते हैं, अपने मफादात पर ज्यादा देते हैं, जिसकी वजह से OIC का आर्टिकल 9 के तहत इजलास नहीं बुलाया जा रहा है। तो हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो दूसरों से क्या गिला किया जाए? कुछ ना करें। मैं कब से कह रहा हूं इस मामले में, क्या बाइकआउट कर दें, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। बाइकआउट इजराइल का कर दें। सिर्फ एक मुस्लिम मुल्क ने अपने सफारती मिडिल ईस्ट में ज्यादा इन्फ्लुएंस उनका है। ठीक है, थैंक यू सो मच। साबिक सफीर हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर जमील, वो सारी सूरत हाल पे बात करते। जस्ट ब्रीफ फन फैक्ट कि जब पहली जंग अजीम के बाद सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ, तो जो ब्रिटिश थे वो कॉलोनाइजेशन का जो उनका सिलसिला जारी था, वो यहाँ पहुंचे फ़लस्तीन के इलाके में, उन्होंने सिर्फ ब्रिटिश फ़लस्तीन का नाम दिया। और उसके बाद जब होलोकास्ट और जूस जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में फैले, तो वो यहाँ आकर बसना शुरू हुआ, उन्होंने उन्हें यहाँ भी बसाया। लेकिन जब उनसे मामला हैंडल नहीं हुआ, तो एज यूजुअल जो बरतानवी करते रहें, वो फिर छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा एक हिसाब रख लें, और यूं वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत जो वो हर जगह जाके करते रहें, वो करके जब मामला उनसे नहीं संभला, चलेगा। ये तनाज़ा तब से जारी है और उसकी कोई रोकथाम नहीं हो पा रही। अच्छा जी, कराची से खबर आप तक पहुंचा देते हैं। वो ये है कि मलिर लेबर स्क्वायर से सबसे बड़ा गैर कानूनी हाइड्रेंट पकड़े जाने का मामला, पानी चोरी से महकमे को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचने का इंकशाफ हुआ है, और इस हवाले से मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है। नज़ीर शाह हमें तफसीलात दे रहे हैं, बताइएगा जी। बिल्कुल, देखें अशफाक, ये मलिर लेबर स्क्वायर पर कराची के सबसे बड़े गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट पकड़े जाने के बाद पानी चोरी से महकमे को अरबों रुपए नुकसान होने का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद वाटर कॉरपोरेशन के अफसर याकूब ने सुकनताने में मुलजमान काशिफ, तस्लीम, शोएब, इमाद, इकबाल, काम खानी, अब्दुल खालिक, मरवत और मोहम्मद शफीक समेत 15 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें उसका कहना है कि गैर कानूनी हाइड्रेंट और कनेक्शन के खिलाफ ऑपरेशन जारी थे। इसी दौरान मेहरान हाईवे पर गैर कानूनी जीनत आरओ प्लांट हाइड्रेंट में गैर कानूनी तौर पर
4 इंच डाई वाले 6 कनेक्शन हालेजी 54 इंच डाई से लगाए गए थे, जिसकी कंट्यूट की ग्राउंड लेवल से गहराई 15 फुट के करीब थी। और वाटर लाइन गहरी सुरंग से कार सर्विस सेंटर से गुजारने के बाद जब अंदर देखा गया तो मजदूरों ने अंदर जाकर देखा तो बाल्टी, छेनी और एक क्लैम्प बिला और खुफिया आरसीसी दीवार थी, जिसको जब तोड़ा गया तो वहां पर 3 पानी के बड़े टैंक बनाए गए थे, जिनमें खुदकार पंपिंग सिस्टम बनाया गया था। और इस चोरी की वजह से अब तक मुबैना तौर पर 15 अरब से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, जिसकी वसूली कानूनी तौर पर जिम्मेदारान से की जाए। और इस कार्रवाई के दौरान 2 राइफल, 1 मिनी क्लाशन, 1 रिपीटर भी मिली है। और मुद्दई मुकदमा ने गैर कानूनी हट एंड प्रॉपर्टी को सील करने की भी दरख्वास्त कर दी है। जी नज़ीर, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर हम ले रहे हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और जब हम बात करते हैं पाकिस्तानी नौजवानों की तो भाई उनकी जानिब से जो काम किए जा रहे हैं उसकी अब दुनिया मुतरफ भी हो रही है। और आलमी इदारे की बात करें तो वो भी पाकिस्तानी तलबा की सलाहियतों के मुतरफ हैं। 18 साल इनकी एज है, नाम है ज़ैनब वहीद। इन्होंने एक और एजाज़ अगर मैं कहूँ तो अपने नाम कर लिया है। और ये कम उम्र क्लाइमेट एक्टिविस्ट का इन्हें कह लें कि इनका स्टेटस है। और उन्होंने यूनिसेफ प्रोग्राम में इस हवाले से जगह भी बनाई है। ज़ैनब वहीद यूनिसेफ यूथ फॉरसाइट फेलोशिप प्रोग्राम 2024 के लिए मुंतखब हुई हैं। और इस फेलोशिप के लिए जो दरख्वास्तें दुनिया भर से मौसूल हुई थी वो 1400 दरख्वास्तें हुई थी। इसमें अमेरिका, बरतानिया, तुर्की, मिस्र, मालदीव समेत मुख्तलिफ ममालिक से 11 उम्मीदवार इसका हिस्सा बने। जबकि ज़ैनब पाकिस्तान से मुंतखब होने वाली जो तलबा हैं वो वाहिद तलबा हैं जिनका यहाँ से इंतखाब हुआ है। और पाकिस्तान में हकीकी सरगर्मियां इस हवाले से अंजाम देने के लिए बहुत पुरअज़्म है। चलें जी, इस पर बात भी करेंगे ज़ैनब से, लेकिन एक खबर यहाँ पर वो ज़रा दे दें। IMF से मुतालिक है कि IMF से मुज़ाकरात से कबल निगरान वज़ीर ख़ज़ाना के ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसमें मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। अच्छा, IMF मिशन को इब्तदाई तौर पर अहदाफ पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाएगी। आज IMF मिशन स्टैंड बाय अरेंजमेंट कर्ज प्रोग्राम के तहत इक़्तिसादी जायज़ा लेगा। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना ने अहदाफ पर अमल दरामद और तैयारियों पर ब्रीफिंग भी ली है और मुकम्मल तैयारी की हिदायत भी की है। तो ये तैयारियां बेसिकली हो रही हैं। ये 70 करोड़ डॉलर की जो किस्त है उसके लिए बाकायदा तौर पर ये तमाम तर मामला तय पाने। शुएब निज़ामी हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। बताइएगा शुएब, ये जो इजलास हो रहा है, तमाम तर मुलाकातें और बातचीत, इसमें क्या अभी तक डिटेल सामने आई है? अभी जो तारीफी सेशन हुआ है और ये चल रहा है अभी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जो है वो शुएब आपकी आवाज़ हमें ठीक नहीं आ रही। चलें बात करते हैं शुएब से एक बार फिर। तो तमाम तर जो खबरें इस हवाले से आ रही हैं वो ये हैं कि IMF मुज़ाकरात से पहले निगरान वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और इसमें जो जायज़ा लिया गया है, ज़ाहिर है जो मामलात तय पाए थे उनमें क्या क्या अचीवमेंट हुई हैं, चाहे वो हमारी एनर्जी पॉलिसी हो या जो सब्सिडीज़ के हवाले से थे या दीगर मामलात थे, उनको लेके इक़्तिसादी जायज़ा लिया जाएगा। शुएब बताइए। जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो इस वक्त तारीफी सेशन चल रहा है जिसमें जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना को ब्रीफिंग, वज़ीर ख़ज़ाना जो है मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दे रही है IMF के वक्त को। जो IMF के मिशन चीफ है बराए पाकिस्तान नेथन पोर्टर, वो इसको IMF की जानिब से जो है वो चेयर कर रहे हैं। और इस वक्त जो है मुख्तलिफ उमूर, खासतौर पर जो मुआशी अहदाफ हैं और मुख्तलिफ उमूर हैं जिसमें मुआशी इस्लाहात हैं, तवानाई की इस्लाहात हैं, इन पर बातचीत चल रही है। इस तारीफी सेशन के बाद जो है टेक्निकल टॉक्स होंगी जिसमें पाकिस्तान जो है जो अब तक का डाटा है पहली सरमाई का जुलाई का सितंबर उससे आगाह करेगा, जिसमें जो है वो बजट खसारा, मुआशी अहदाफ, जो गैस महंगी की गई है वो, जो बिजली महंगी की गई है। ठीक है शुएब, थैंक यू सो मच। चलें जी, ज़ैनब से भी हम बात करेंगे और लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। करे आया और खुश आमदेद, बाकी जो रह गया हो तो वो खुद से ही कर लीजिएगा, वो बाकी सीख के आ जाएंगे। तो आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक है? फिद्वी अशफाक सख्ती आपके सामने मौजूद है, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार सदफ अब्दुल जब्बार। कैसी हैं सदफ आप? खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप मुझे रोज बुला लेते, देखिए मैं आ जाती हूँ। ये बड़ी बात है और बगैर एक्स्ट्रा पैसों के आप आती है, नहीं, मतलब मैं पैसे वसूल लूंगी। अच्छा, पैसे वसूल, डोंट यू वरी। तो बहरहाल बात यह है कि 9 से 10 का टाइम हो गया, 10 से 11 इंशाल्लाह फिर आपके साथ मौजूद होंगे। और जाहिर है कि
جو چیزیں ہم کمپائل اسی طریقے سے کرتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑی سی نالج بھی ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ جڑے بھی رہیں اسی وجہ سے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ہمارا شو کتنا انفارمیٹیو ہوتا ہے نا سر. بالکل. اور ہم چاہتے ہیں جی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ چاہے وہ ٹیکنالوجی کی فیلڈ ہو چاہے وہ انٹرٹینمنٹ ہو وہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے اور ظاہر ہے جتنی تیزی سے اب ہر فیلڈ میں کام ہو رہا ہے تو اس کا ذکر نہ کریں تو ہم بہت کچھ مس آؤٹ کر دیتے ہیں. خاص طور پہ ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کریں اے آئی اور نہ جانے کیا کیا بہت کچھ. چاند پہ چلا گیا انڈیا اور کیا اب مارس پہ جانے کی ایلون مسک بات کر رہے ہوتے ہیں تو مارس از دا فاردسٹ آئی تھنک پلانٹ. ہم تو ابھی مارس کھانے سے ہمیں فرصت نہیں ہے جانے کی. مارس یا ماس؟ اچھا مارس کی بات کر رہے ہیں. مارس کی بات کر رہے ہیں وہی مارس دونوں مارس MARS. ٹھیک. نہیں میں ماس وہ گوشت والی بات. اچھا وہ اوکے مائی اپولوجیز. تو یہ والی بہرحال بات یہ ہے کہ دیر آر سو مینی تھنگز دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن. اب تھوڑا موسم کے حوالے سے بھی بات کریں گے جی. اسموگ نے تو تباہی مچا دی ہے. دوسرا کراچی میں خشک ویدر سارے کے سارے بیمار پڑے ہوئے ہیں لیفٹ رائٹ سینٹر کھانسی مانسی ایٹسٹرا آپ یہ دیکھیں کہ یہ بڑے ایک پرابلمٹک ایک چیز ہے. مطلب یہ سیزن اتنا طویل لمبا ہو جاتا ہے بیمار ہونے کا کہ لوگوں کو لگتا ہے جی نزلہ کھانسی معمولی چیز ہے لیکن ہر سال ایسا ہوتا ہے اشفاق جب بھی اکتوبر نومبر ہوتا ہے تو یہ اچھا سے پہلے اس کے اندر تالیاں مارتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے ریسلنگ دیکھی ہوگی نا پہلے جو آتی تھی فیک ریسلنگ اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک جو مار کھا کے جب تنگ آ جاتا تھا تو تالی مار کے دوسرے کو بلاتا تھا. تو اب بیماری کا یہ چکر ہے ایک بیمار ہو ٹھیک ہونے لگتا ہے وہ تالی دوسرے کو مارتا ہے. ریسلنگ کے حوالے سے میری نالج بہت کم ہے. ارے میں نے بہت دیکھی ہے. تھینک یو فار انفارمنگ. مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ وہ فیک ہوتی ہیں. جو بریک پر جانے سے پہلے کلائمیٹ ایکٹیوسٹ موجود تھی زینب وحید ان کی طرف چلتے ہیں ایک بار پھر سے اور ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں وہ بتائیں جی کہ اتنے سارے لوگوں میں ان کو جو یہ فیلوشپ ملی تو 1400 درخواستیں تھیں بھائی دنیا بھر سے. یہ ایک بار تھوڑا سا پھر سے آپ کی میموری کو ریفریش کر دیں. اور یونیسیف یوتھ فورسائٹ فیلوشپ پروگرام 2024 کے لیے منتخب ہوئی ہے. امریکہ برطانیہ ترکیہ مصر اور مالدیو سمیت مختلف ممالک سے 11 امیدوار بھی فیلوشپ کا حصہ بنے ہیں. آؤٹ آف 1400 یہ 11-12 لوگ ہیں جو ہیں اور پاکستان سے واحد طالبہ زینب ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس زینب وحید. یہ ذرا بتائیے گا کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کا مقصد کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. آپ ظاہر ہے آپ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہیں. یہ جو آپ کا یونیسیف کی یہ جو فیلوشپ ہے کیا آپ اچیو کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں اس سے؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. میں آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور ریکگنیشن بھی دی. تو یہ جو فیلوشپ ہے یونیسیف فورسائٹ فیلوشپ اس میں جتنے بھی نوجوان پوری دنیا سے سلیکٹ ہوئے ہیں 11 نوجوان وہ نہ صرف گلوبل ریسرچ میں یونیسیف کا پارٹ بنیں گے بلکہ اپنے اپنے کنٹری آفیسز کے ساتھ بھی کام کریں گے. تو یونیسیف کی اینول ریسرچز جو شائع ہوتی ہیں ان میں باقاعدہ ریسرچ کروں گی کانٹریبیوٹ کروں گی اور وہ تو گلوبل لیول پہ ہو گیا. اور پاکستان میں یونیسیف کے کنٹری آفس کے ساتھ میں نیشنل لیول ایڈوکیسی پروجیکٹس پہ کام کروں گی. اب اس یونیسیف فورسائٹ فیلوشپ میں جو فورسائٹ کا ورڈ ہے دیٹ از ریئلی انٹرسٹنگ اور یہ ایک نئی فیلڈ ہے فیوچرسٹک تھنکنگ اینڈ فورسائٹ جس میں بیسکلی ہم سیکھتے ہیں کہ ہم اپنے مستقبل کا تعین خود کیسے کریں اور اپنے مستقبل کو کے اوپر اختیار کیسے حاصل کریں. تو بجائے اس کے کہ حالات حاضرہ میں ہم بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور ایک مستقبل کی طرف چلتے رہیں ہم فورسائٹ میں سیکھتے ہیں کہ ہم اپنا مستقبل خود کیسے بنائیں. تو پہلے اس کے بہت سارے اسٹیپس ہیں بہت ساری اسٹریٹجیز ہیں بہت سارے ٹولز ہیں اپروچ بھی ہے یا اٹس آل اباؤٹ تھیوریز اور تھیوریٹیکل اپروچ یا اس میں ہم پریکٹیکلی بھی کچھ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ جی اٹس ناٹ اباؤٹ تھیوری ایٹ آل اٹس پریکٹیکل. ابھی ریسنٹلی ہی یہ فیلڈ آئی ہے جس میں بیسکلی کارپوریٹس گورنمنٹس انٹرنیشنل آرگنائزیشنز پہلے متعین کرتی ہیں کہ انہیں کس فیوچر کی طرف جانا ہے اور پھر اپنی رات متعین کرتی ہیں بجائے اس کے کہ ادر وے راؤنڈ ہو بجائے اس کے کہ ہم بیٹھے رہیں اور ایک فیوچر کی طرف چلتے رہیں. تو ایک کمپلیکیٹڈ فیلڈ ہے جس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہر ہفتے ہمارے پاس 2 گھنٹے کی ورک شاپس ہوتی ہیں. تو اس کا مقصد بالکل یہی ہے کہ ہم اپنے مستقبل کے اوپر نوجوانوں کو اتنا امپاور کریں کہ وہ اپنا مستقبل خود متعین کر سکیں. تو اس کے لیے ہم پھر ینگ لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کی رائے لیتے ہیں اور یہ بہت اس سے ہم اپنی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی اور گورنمنٹس کی اسٹریٹجیز بناتے ہیں. زیادہ مجھے یہ بتائیے اٹس ناٹ تھیوریٹیکل ایٹ آل. میری ایک بات بتائیے گا کہ یہ ہماری معلومات میں بھی اضافہ کیجیے گا کہ ایک تو کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ از اے ریئل تھنگ. اس کے امپیکٹ ہم ہر طرف دیکھتے ہیں. یہ بارش کا وقت پر نہ ہونا وقت پر ضرورت سے زیادہ ہونا پھر اس کے بعد وقت کے بعد ہونا
پھر گرمی جس طریقے سے پورا آپ کو پتا ہے کہ ویدر پیٹرن چینج ہو چکا ہے, اسی حساب سے پاکستان میں بھی آئی ایم شیور کہ کام ہونا چاہیے. مثال کے طور پر فصلیں جو پہلے جن کی ٹائمنگز کچھ اور ہوتی تھی, اب ود دا پیسج آف ٹائم ان کو ماڈیفائی ہونا چاہیے. اچھا, یہ گلوبل وارمنگ اور یہ جو یہ کلائمیٹ چینج ہے, یہ انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں. کیا پاکستان میں جو آپ کی اسسمنٹ ہے, پاکستان میں اسی تیزی سے اس پر کام ہو رہا ہے گورنمنٹ لیول پہ, یا اس میں تھوڑا سا مزید بہتری کی ضرورت ہے تاکہ ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں اور گلوبل وارمنگ کا مقابلہ, کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کر سکیں؟ اوکے, تو کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کلائمیٹ چینج کی روٹ کاز کو ایڈریس کرنا ہے, جو کہ ہماری گلوبل کاربن ایمیشنز کو کم کرنا ہے. اب کاربن ایمیشنز فاسل فیولز انڈسٹریز سے آتی ہیں اور ڈیولپڈ کنٹریز سے آتی ہیں. جو امیر ویسٹرن ڈیولپڈ کنٹریز آج اپنی ترقی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے ماضی میں جتنی کاربن نہ ہونے کے برابر ہے جس کی آپ کاربن کی بات کریں. that's the point. ایگزیکٹلی, کاربن ایمیشنز ہماری لیس دین 1% ہیں اور ہمیں سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے, جبکہ جن کی سب سے زیادہ کاربن ایمیشنز ہیں ان کو سب سے کم نقصان ہو رہا ہے. تو یہ کلائمیٹ انجسٹس ہے, اور اگر ہمیں کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کرنا ہے, جیسے آپ نے سوال کیا, تو ہمیں کاربن ایمیشنز کو کم کرنا ہوگا, جس کے لیے ہمیں کلین انرجیز کی ضرورت ہے. اور دیکھیں, ہم جیسے غریب ممالک جن کے بھوک کے مسائل اتنے ہیں, اکانومی کے مسائل, بے روزگاری کے مسائل, اتنے تمام مسائل میں ہم کلائمیٹ چینج کو پرائیورٹائز کر نہیں سکتے, اور کریں بھی تو وہ ایک انریلسٹک سے ایکسپیکٹیشن ہوگی. جبکہ امیر ممالک کے پاس کیپیسٹی بھی ہے کہ وہ کلائمیٹ چینج کو سالو کر سکیں, لیکن ہر سال وہ اینوئل کلائمیٹ کانفرنسز جیسے کاپس کروا کے فارغ ہو جاتے ہیں, اور ان کاپس میں بھی کوئی سالڈ بات نہیں ہوتی, کوئی میننگ فل بات نہیں ہوتی. تو یہ مسئلہ ہے بنیادی. میرا سوال یہی تھا, لیکن اس سے تھوڑا مختلف اس اعتبار سے تھا کہ ریئلسٹکلی اسپیکنگ ہماری کاربن ایمیشنز بہت کم ہیں, ہم ان کو اس طریقے سے انفلوئنس اتنا زیادہ کر نہیں سکتے کہ وہ ہماری بات سنیں. ظاہر ہے اس کے لیے لیوریج چاہیے ہوتی ہے. میرا سوال یہ تھا کہ اس وقت ہم ڈیل کیسے کر سکتے ہیں, ان دا سینس کہ اب پیٹرنز جس طریقے سے چینج ہو رہے ہیں کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ سے, ہماری فصلیں جو ہیں وہ جس ٹائم پہ اب ہوتی ہیں اس کی ٹائمنگ بھی تھوڑا سا پیچھے کرنا چاہیے. تو یہ فوڈ سیکیورٹی کو بھی ہم نے انشور کرنا ہے نا اپنی, کیونکہ اب تو ہم فوڈ انسیکیور کنٹری بنتے جا رہے ہیں. ان شارٹ کہ ہمیں اپنا انفراسٹرکچر ایسا بنانا ہوگا کہ ہم کلائمیٹ جو چینج ہے یا جو نیچرل ڈیزاسٹر ہیں ان سے ہم کوپ اپ کر سکیں, یا فوڈ اسکیرسٹی کو کم کر سکیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جیسے ایگریکلچر کی بات کی اسپیسیفکلی, تو ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجیز ہیں کہ ہم اپنے ایگریکلچر کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بنا سکیں, ایسا بنا سکیں کہ وہ کلائمیٹ سے, ہیٹ ویو سے اور فلڈ سے مقابلہ کر سکیں, تاکہ فوڈ سیکیورٹی انشور ہو. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام جتنے مسائل ہیں ان کے سولوشنز ہیں, ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن ان کو لارج اسکیل پہ لانے کے لیے ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے. اور غریب ممالک کے پاس چونکہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, تو وہ ہم کلائمیٹ کرمنلز سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کلائمیٹ فائنانس دیں, اپنے جو انہوں نے کلائمیٹ کرائمز کیے ہیں اس کی ریپریشنز ہمیں دیں, جس کی بدولت کیونکہ ہمیں اتنا نقصان ہو رہا ہے ہم ان ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا سکیں اور ہم اپنا سروائیول انشور کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا زینب, ایک اور چیز بھی بتائیے, ایگزسٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کا یہ جو فیلوشپ ہے یہ کتنے عرصے کے لیے ہوگی؟ باقی تھوڑا سا اپنی اسٹڈیز کے حوالے سے بھی اس سے ہٹ کے ہمیں بتائیے ذرا. فور شیور, یہ فیلوشپ 1 سال کے لیے رن کرے گی, جس میں ہم جیسے میں نے پہلے کہا ریسرچ بھی ہوگی, آن گراؤنڈ کام ہوگا, ہم پاکستان میں لوگوں کو فور سائٹ کے بارے میں انفارمیشن دیں گے, اور اس کا تعلق پڑھائی سے بھی ہے. اس کو کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنے نصاب میں بھی شامل کرنے کے لیے ایڈوکیسی کریں. اور ابھی میں A لیولز میں ہوں جیسے آپ نے تعلیم کا پوچھا, اور کلائمیٹ ایکٹیویزم تو روز ہی میرا چلتا رہتا ہے. تھینک یو سو مچ زینب. اور میں آئی مسٹ سے کہ آپ بہت سارے گیسٹ آتے ہیں, لیکن جس طرح آپ بات کریے, سچ اے ہیپی ٹون, آپ کی بات کرنے کے انداز سے بڑی پازیٹیوٹی, یس آپٹیمسٹک, اور بہت آسانی سے آپ نے ہمیں بہت مشکل کی ٹاپک سمجھا دیا کہ کلائمیٹ انجسٹس کیا ہے, کلائمیٹ کرمنل کون ہے, اور ہم کلائمیٹ انجسٹس کا شکار ہیں. تھینک یو سو مچ. بیکاز وی آر پور. یس, نو لائک وی ڈونٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف انفراسٹرکچر. ہم نے اس پہ کبھی کام نہیں کیا. ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, ہمیں معاشی طور پہ بہتر ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ صورت حال ہے. دیز آر دا ریزنس وی آر پور. یس, سو یہ ہمیں کہنا ضروری ہے کہ اس کی ریزنس کو ہمیں ایڈریس کرنا ضروری ہے, اور ہر گورنمنٹ کی پرائیورٹی ہونی چاہیے, کیونکہ ہر بار آپ امداد مانگنے نہیں جائیں گے دنیا بھر سے کہ جی سیلاب ڈیزاسٹر ہو گیا, اس کی وجہ سے ہمارے لوگ جو ہیں بے گھر ہو گئے. آپ کو خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا. اچھا جی, اب ذرا ہم اسموک کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی تھی, تو دے آر آل کنیکٹڈ اور انٹر کنیکٹڈ.
تو اب یہ ہے کہ اسموگ آپ کو پتا ہے ایک عرصے سے ایک مسئلہ ہے پنجاب میں اور بہت بڑا مسئلہ ہے، اسپیشلی لاہور میں تو وہ پاس کھڑا ہوا بندہ نظر نہیں آتا آپ کو کہ کیا سچویشن ہے، اور پلس سانس کی بیماری، پھیپھڑوں کی بیماری، آنکھیں آپ کی برباد، اور ایئر کوالٹی انڈیکس کا جو حال ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں یعنی کہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب نے اسموگ کو آفت قرار دے دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے بھی شہر میں اسموگ کی صورتحال پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یہ جو ایمرجنسی ہے اسموگ سے متعلق اس کا ایک حکم دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اسکولز کالجز کے علاقوں میں اگر کالا دھواں چھوڑنے والا کارخانہ ہے تو اطلاع دیں، اور پھر موجودہ حکومت کو ذمہ دار بھی ٹھہرایا ہے انہوں نے. اور طلبہ کے لیے جی کہا ہے کہ ماسک لازمی پہنے. اب کرونا چلا گیا لیکن آپ لوگ ماسک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. جس طرح کی پولیوشن ہے، ایئر پولیوشن ہے، جو وائرس آ رہے ہوتے ہیں، جو بیماریاں آ رہی ہوتی ہیں، اٹس بیٹر. اور جتنی ڈسٹ باہر اڑ رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ ماسک پہنیں. آپ کی جو لنگز ہے ظاہر ہے سانس کے ذریعے وہ آپ کے اس طرح کے پولیوشن آپ کے پھیپھڑوں میں جا رہی ہے، تو خیال کریں جی اس ساری صورتحال میں. تو اب اسی ٹاپک پر ہمارے ساتھ جی بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈائریکٹر پی ڈی ایم اے پنجاب نازیہ جبین صاحبہ. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ جی پنجاب کو اسموگ کا جو خطرہ لاحق ہے تو آفت زدہ اسے قرار دے دیا ہے، نمٹنے کے لیے حکومت کے جو اقدامات ہیں. تو بتائیے گا نازیہ کیا اسٹیپس ہیں اور ان سے کتنی ہم اسموگ سے بہتر طریقے سے نمٹ سکیں گے، کیا کر سکیں گے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پی ڈی ایم اے نے پنجاب کیلامٹی ایکٹ کے 1958 ایکٹ کے تحت اسموگ کو کیلامٹی قرار دے دیا ہے. یہ ایکچولی ہم نے 2020 میں ہی اس کے آرڈرز ایشو کیے تھے، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیف کمشنرز کی پاورز ہیں وہ ڈی سیز کو دی گئی تھیں. تو اس کو ہم نے دوبارہ ہائی کورٹ کی ڈائریکشن پہ اس کو رینیو کیا ہے ایکچولی اس ڈائریکشن کو. اور اس میں جو لوگوں کو ہدایت کی ایکچولی اس میں 2 لیولز پہ ہیں. ایک تو اویئرنیس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ لوگ اس سے کیسے بچ سکیں، جب باہر نکلیں تو اس میں ماسک پہن کر نکلیں. اس کے علاوہ انتظامیہ اسکولوں میں جا کے بچوں میں اسمبلیز میں اور کلاس رومز میں ان کو اس بات پہ آگاہی فراہم کر رہی ہے کہ بچوں کے لیے ماسک پہننا بہت لازمی قرار دے دیا گیا ہے اسکولز میں بھی. اور دوسری طرف شہریوں کو یہ ہدایات کی جا رہی ہیں کہ اگر وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی کو دیکھیں جو کہ ایئر پولوشن کا باعث بن رہی ہے تو اس کے لیے انتظامیہ نے UN نمبر، واٹس ایپ نمبر اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پبلک کیے ہیں جس پہ شہری اس پہ اطلاع دیں گے، اور فوراً جو لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اس میں آپ کو میں بتاؤں کہ ڈیزاسٹرز 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں جن میں ایک تو نیچرل ہے اور دوسرا مین میڈ ہے. اسموگ ایکچولی مین میڈ ہے، اس میں ہم سب کی کنٹریبیوشن ہے، اس میں شہریوں کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو اقدامات گورنمنٹ کی طرف سے کیے گئے اویئرنیس کے علاوہ جو گاڑیاں دھواں چھوڑ رہی ہیں ان کو پکڑا جائے گا، اور جب تک وہ فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں لیں گی اتنی دیر تک ان کو. نازیہ ایک چیز یہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں جب بھی یہ سیزن آتا ہے، سردی کے سیزن میں خاص طور پہ فوگ اسموگ مل کے جو صورتحال بنتی ہے، اسی طرح کی ڈائریکشنز جاری کی جاتی ہیں جی دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو پکڑا جائے گا، وہ کارخانے جی جہاں سے اس طرح کی دھوئیں چھوڑے جا رہے ہیں یا اس طرح کا فضلہ وہاں پر ہے تو وہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. مگر ہر سال وہی چیز ہوتی ہے، ہر سال وہی ہدایات جاری ہوتی ہیں، اس میں کمی نہیں ہوتی. سو وائی از دیٹ سو؟ جی میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں، لیکن اس دفعہ پنجاب حکومت کی جو پالیسی ہے اسموگ کے خلاف اس کے کریک ڈاؤن میں وہ 0 ٹالرنس کی پالیسی ہے. اس میں سخت یعنی ایکشن لیا جائے گا جو بھی شہری اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اس حوالے سے میں شہریوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ خدارہ یہ صرف اپنی جان کے لیے نہیں بلکہ پورے شہریوں کے لیے، معصوم بچوں کے لیے، ان کو چاہیے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے دور رہیں، ایسی گاڑیاں سڑکوں پہ نہ لے کے آئیں. کارخانے والوں کو چاہیے کہ اپنے سوال جو تھا نا وہ وہی تھا، لیکن میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھا کے یہ جو آپ یہ بات کر رہی ہیں، آپ یہ فائر فائٹنگ کی بات کر رہی ہیں، آپ شارٹ ٹرم میجرز کی بات کر رہی ہیں. اب انڈیا آپ کو پتا ہے وہ کتنا افیکٹڈ تھا، چائنا کتنا زیادہ افیکٹ ہوتا تھا، لیکن دے ہیو ایکچولی میجرز ان پلیس کہ 2 سال میں 3 سال میں ہم نے اس حوالے سے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے فائٹ کرنا ہے. ڈو وی ہیو اے پلان؟ آپ کے محکمہ ظاہر ہے اسی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کوئی پلان ہے حکومت کے پاس یا آپ کے محکمے کے پاس لانگ ٹرم میں نمٹنے کے لیے؟ جی جہاں تک پی ڈی ایم اے کا تعلق ہے تو پی ڈی ایم اے کا رول صرف وارن کرنا ہے دوسرے محکموں کو، کیونکہ یہ بیسیکلی انوائرمنٹ کا ایشو ہے اور اس پہ جو بھی ایکشن لینا ہے وہ انتظامیہ نے لینا ہے. اس میں پی ڈی ایم اے کا رول جسٹ ہے جیسے ہم نے اس کو کلیمٹی ڈکلیئر کیا اور ڈسٹرکٹس کو اور
تمام ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز کو، ٹریفک پولیس کو، سب کو ہدایات جاری کر دی گئی. اب اس کو امپلیمنٹیشن کا جو ہے وہ انتظامیہ ہی کرے گی، اور وہ اس پہ اس دفعہ ان کی کافی ہے کہ وہ اس پہ سخت ایکشن لیں گے. اور اس کے علاوہ انفورسمنٹ انسپیکٹرز بھی انتظامیہ کی طرف سے ان کو ڈیوٹیز اسائن کی گئی ہیں جو اس کو فلی طور پہ انفورس کریں گے. ٹھیک ہے، پوری چیزیں بہتر ہوں گی. لیٹس ہوپ اینڈ لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ نازیہ جبین ہمارے ساتھ. میرے خیال میں نام بھی چینج لیتے ہیں نا، نیشنل ڈیزاسٹر یا پروونشل ڈیزاسٹر الارمنگ اتھارٹی. چلیں تو یہ اب دیکھتے ہیں، کیونکہ لوگ بڑے اس سے تنگ ہیں، متاثر بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کے حوالے سے حکومت کی ڈائریکشنز آتی ہیں. آئی ہوپ کہ اس پہ کچھ کام ہو سکے. آج آپ کو بتاتے ہیں جی انٹرنیشنل ڈے منایا جا رہا ہے کرائم اگینسٹ جرنلسٹ، یعنی کہ جو صحافیوں کے خلاف جو، یا آپ کہہ لیں کہ جو صحافیوں کی تعداد اس وقت ہمارے سامنے آئی ہے اس سال کی، اگر میں صرف بات کروں جنوری سے لے کر اب تک 37 صحافی دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف واقعات میں ان کی موت واقع ہوئی ہے، اور جن 37 میں سے صرف 34 جو صحافی ہیں وہ غزہ میں مارے گئے ہیں، اور غزہ میں ایسے صحافی بھی مارے گئے ہیں جن کی پوری فیملیوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو کرائم اگینسٹ جرنلسٹ کا دن آج منایا جا رہا ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں. یہ دن منایا جا رہا ہے تاکہ اس کا خاتمہ کیا جا سکے، بتایا جا سکے کہ صحافیوں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اقوام متحدہ کے ادارہ یونیسکو اس کے مطابق دنیا بھر میں ہلاک ہونے والے جو صحافی ہیں ان کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے. گزشتہ برس 86 صحافی قتل ہوئے، جبکہ 2021 میں تعداد 55 تھی. پاکستان کی بات کریں تو یہاں بھی صحافت آسان کام نہیں ہے، اور پاکستان کا شمار ظاہر یہی اعداد و شمار کے مطابق عالمی سطح پر دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں ہوتا ہے. اور گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران 170 پاکستانی صحافی جان کی بازی ہار چکے. اچھا جی، اب آپ کو تھوڑا پاکستان کی سیر کرواتے ہوئے کچھ منفرد مقامات کی منفرد چیزوں کے بارے میں بتائیں. تو سکھر سے خیرپور جائیں تو قومی شاہراہ پر گھریلو سجاوٹ کا خوبصورت سامان بھی خریدنا ممکن ہے، اور ڈھیڑی کے مقام پر خوبصورت چھبیاں یا چھبڑیاں یا پھر ٹوکرے گزرنے والوں کو رکنے پر مجبور کر دیتے ہیں. تو سلیم صحتوں نے اچھا یہ بڑی خوبصورت لگتی ہیں ڈیزائن میں، اور یہ وہ میں نے دیکھا ہے بعض لوگ اپنے گھر میں سے ایز اے اپنے وال پہ ڈیکوریشن کے طور پہ بھی لگاتے ہیں، بہت سارے ڈفرینٹ کلرز کے. اچھا لیکن ہمارے گاؤں دیہاتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن ان کو باقاعدہ طور پر استعمال بھی کیا جاتا ہے. اور انٹرنیشنلی ان کی بڑی مانگ ہے ہینڈ میڈ چیزوں کی جو کہ پاکستان میں بنائی جاتی ہیں، بڑا پسند کیا جاتا ہے. ایون کہ جو ہمارا ٹرک آرٹ ہے وہ بھی بڑا فیمس ہے. آپ جتنے بھی انٹرنیشنل ایمبیسڈرز اور سفیر یہاں پر آتے ہیں وہ باقاعدہ یہاں سے اپنے، چاہے ان کے پاس ان کی گاڑیاں ہوں. یاد ہے وہ جو جرمن ایمبیسڈر ہوا کرتے تھے، I forgot his name، اور وہ تو بھائی بڑے پیشنیٹ تھے. یہاں کے کھانے انہیں بہت پسند ہے. اسی طریقے سے انہوں نے اپنی گاڑی کو باقاعدہ جیسے ٹرک آرٹ ہوتا ہے اسی طریقے سے مختلف رنگوں سے انہوں نے اس کو سجایا ہوا تھا. اور رکشا ہم اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، یہ لوگ بڑا پسند کرتے ہیں رکشے کی سواری. W11 ہو گئی یہ تو بڑا W11 ٹرک وغیرہ. W11 میں مت بیٹھیے گا. سفر کیا آپ نے؟ میرا ہاں یونیورسٹی ٹائم پہ بہت سفر کیا W11. مجھے گانے بھی یاد آ گئے 2-3. وہ ایک ہی پلے لسٹ ہوتی تھی. بریک لیتے ہیں. اچھا جی، ویلکم بیک ونس اگین. اب جس طرح سے میں بات کر رہا تھا نا کہ سوشل میڈیا کا ایک جالانہ استعمال ہونے جا رہا ہے، اور کل اس سے متعلق سوال بھی اٹھایا تھا. اب اس افغان باشندوں کی واپسی کے عمل کو سبوتاژ کرنے کا ایک منصوبہ بے نقاب ہو گیا ہے، اور غیر ملکیوں کے لیے قائم کیمپس اور یا نقل و حرکت کے دوران شرپسندی کا منصوبہ بنایا گیا. اچھا، شرپسند عناصر کو ایسی تصاویر اور ویڈیوز بنانے کا کہا گیا جس میں سیکیورٹی پرسنل کو زور زبردستی کرتے دکھایا جائے. اچھا، اس سازش میں خواتین اور بچوں کی تصاویر اور ویڈیوز خاص طور پر شامل کرنے کا کہا گیا ہے. یہ جو ہوتی ہے وہ سافٹ پاور کا مس یوز، اور اس طرح کی یعنی کہ کہیں پر بھی کچھ آپ اس طرح کی حرکت کریں پھر جب وہ ریئیکٹ کریں تو پھر آگے سے ریاست پاکستان بار بار بلکہ ایک ایمپل ٹائم دیا گیا ان لوگوں کو، اور کہا گیا کہ جن کے پاس قانونی دستاویزات ہوں گی انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن آپ خود ہی والنٹریلی یہاں سے چلے جائیں. ہولڈنگ سینٹرز قائم کیے گئے جہاں پہ انہیں تمام تر سہولیات دی جا رہی، لیکن یہ دکھا کر پاکستان کا امیج خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ جی چمن سپن بولدک میں پرتشدد احتجاجی مظاہروں سے انتشار پھیلانے کا منصوبہ بھی بنایا گیا، یعنی کہ پھر ظاہر ہے اس پر احتجاج بھی کیا جائے گا، جس کے مطابق کراسنگ پوائنٹس پر فائرنگ کرائی جائے گی. مقصد
پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی کو بڑھانا ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے اچھے انتظامات بھی کیے گئے اور اب تک 1.25 لاکھ سے زائد افغان باشندے بغیر کسی ناخوشگوار واقعے کے اپنے ملک لوٹ چکے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اگر 40واں حصہ بھی نہیں ہے اس تعداد کا کہ جو گئے ہوں، ابھی مزید کافی لوگ باقی ہیں، تو ہمارے ساتھ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے نمائندگان بھی موجود ہیں۔ تو ہم پہلے کس سے بات کریں؟ پہلے ہمارے ساتھ افضل خان موجود ہیں سہراب گوٹ کراچی سے، حاجی کیمپ سے ہمارے ساتھ جی فیض اللہ موجود ہیں۔ پہلے ذرا افضل کی طرف چلتے ہیں، سہراب گوٹ کی صورتحال جانتے ہیں۔ افضل بتائیے گا، کل جب آپ سے بات ہو رہی تھی آپ دوسری جگہ موجود تھے، آج آپ کیا ڈفرینس دیکھ رہے ہیں اور کریک ڈاؤن کا کیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے؟ کون سا فیز ہے؟ اب کس طرح سے مزید کیا ابھی بھی لوگ جا رہے ہیں؟ کیا آپ بتائیں گے ہمیں؟ دیکھیے، دوسرا روز ہے، پولیس کی جانب سے کریک ڈاؤن کیا گیا ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر۔ گزشتہ روز بھی سہراب گوٹ، اغوان بستی اور اس سے ملکہ علاقوں کے اندر دن بھر آپریشن جاری رہا، اور آج بھی صبح سے ہی جو سائڈ سپر ہائی وے احسن آباد، یسرف گوٹ اور اطراف کے جو علاقے ہیں وہاں پر ایسٹ پولیس کی بھاری نفری نے آپریشن کیا۔ اس دوران گھر گھر تلاشی بھی لی گئی اور جو داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں پر پولیس کی نفری کو تعینات کر کے مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ 50 کے قریب مشتبہ افراد کو اب تک حراست میں لیا گیا ہے اور انہیں تھانے منتقل کیا گیا ہے۔ اس وقت ان کے قوائف چیک کیے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر جو نان رجسٹر افغان باشندے ہوں گے ان کو ہولڈنگ سینٹر منتقل کیا جائے گا، جبکہ دیگر افراد کو پوچھ گچھ کے بعد چھوڑ دیا جائے گا۔ تو مجموعی طور پر پولیس کی جانب سے دوسرے روز بھی کراچی کے مختلف علاقوں کے اندر اسی قسم کی کارروائیاں جاری ہیں، پکڑ دھگڑ ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان بھی کیا جا رہا ہے کہ رضاکارانہ طور پر جو غیر رجسٹرڈ، غیر قانونی طور پر مقیم افراد ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں، لیکن پولیس اپنی کارروائی جو ہے وہ مسلسل کر رہی ہے، کیونکہ ایسی تعداد ابھی بھی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی موجود ہے جو کہ پولیس کے اعلانات کے باوجود جو ہے وہ جانے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایسے افراد کو پولیس باقاعدہ طور پر حراست میں لے کر ہولڈنگ سینٹر منتقل کر رہی ہے۔ جی چلیں جی، اب فیض اللہ آپ بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے آپ کی طرف؟ حاجی کیمپ میں کس طریقے سے لوگوں کو رکھا جا رہا ہے اور ان کی منتقلی کے لیے کیا طریقہ کار ہے، کیا ارینجمنٹس ہیں؟ دیکھیے، حاجی کیمپ جہاں موجود ہے، ہولڈنگ سینٹر یہاں پر بنایا گیا ہے۔ یہاں پر جب آپ نے گفتگو کی کہ سوشل میڈیا پہ بہت سارا پروپیگنڈ ہو رہا ہے، تو اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک معلومات تک درست رسائی نہیں ہوتی تو مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس ہولڈنگ سینٹر میں میڈیا کے جانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، تو اس لیے اندر کتنے لوگ ہیں، کتنوں کو لایا گیا ہے، اس کے حوالے سے جو ظہور مری یہاں کے اے ڈی سی ہیں، انچارج ہیں، وہ موجود نہیں ہے، تو معلومات بھی نہیں ہے۔ لیکن جو ذرائع نے ہمیں بتایا ہے، کل سے اب تک یہاں تقریباً 400 کے قریب افغانوں کو لایا گیا، ان میں سے جن کی دستاویزات مکمل تھیں انہیں جانے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ اب تک 100 سے زائد افغان شہری یہاں موجود ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیر قانونی طور پہ مقیم تھے یا پھر رضاکارانہ طور پہ واپس جانا چاہتے ہیں۔ تو اس بات کا امکان ہے کہ آج یہاں ہولڈنگ سینٹر سے پہلی کھیپ افغانوں کی روانہ ہوگی جو یہاں غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں، بسوں کے ذریعے ان کو روانہ کیا جائے گا۔ آج کسی بھی وقت جب حکام یہاں پر پہنچیں گے تو اس کے بعد چونکہ اندراج وغیرہ ان کا مکمل ہو چکا ہے، ان کی جانچ پڑتال ہو چکی ہے، اور 120 کے قریب غیر قانونی افغان شہری بتائے جا رہے ہیں جنہیں یہاں رکھا گیا ہے، اور انہیں اب یہاں سے منتقل کیا جائے گا چمن بارڈر کی طرف، اور وہاں سے پھر انہیں افغان حکام کے حوالے کیا جائے گا۔ تو یہاں پر جو انتظامات کیے گئے ہیں اس میں ان کے لیے خیمے لگائے گئے ہیں، اور یہ جو حاجی کیمپ میں اسکاؤٹس کی عمارت ہے اس کے 2 فلور مختص کیے گئے ہیں۔ ایک خواتین کے لیے فلور رکھا گیا ہے، دوسرا مرد حضرات کے لیے، تاکہ وہ یہاں پہ رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہاں پر FIA موجود ہے، نادرہ موجود ہے، طبی عملہ موجود ہے، تاکہ وہ تمام ادارے یہاں پر ساری اپنی سروسز فراہم کر سکیں اور یہاں موجود غیر قانونی افغان شہریوں کو چمن بارڈر تک پہنچا سکیں۔ ٹھیک ہے فیض اللہ، تھینک یو سو مچ۔ اور افضل اور فیض اللہ نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ پروپیگنڈا یا غلط خبریں تبھی آگے بڑھتی ہیں جب تک معلومات تک رسائی جو ہے وہ آسان نہ ہو اور جب تک صحیح انفارمیشن آپ کے پاس نہ ہو۔ تو ہمیشہ جی کوشش کیا کیجیے کہ جو چیز پہلے آ گئی ہے اس پہ ہی یقین نہ کر لیں، ٹرائی ٹو اس کو ویریفائی کرنے کے لیے ڈفرینٹ سورسز سے چیک کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو صحیح بات پتہ چلے۔ بالکل جی۔ اچھا، چمن سے بھی پاک افغان بارڈر سے 38,000 افغان شہری واپس جا چکے ہیں، کیا ارینجمنٹس ہیں؟ اختر گلفام بتا رہے ہیں۔
देखिए जी, मुल्क में मुकीम गैर कानूनी तौर पर तारिकीन वतन की डेडलाइन के खत्मे के बाद आज पाक अफगान सरहद पर जो तारिकीन वतन थे, जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रिहाइश पजीर थी, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त चमन पाक अफगान बॉर्डर पर मौजूद है, जो पाक अफगान बॉर्डर बाबेदोस्ती के जरिए अफगानिस्तान में दाखिल हो रही है। इस वक्त मैं चमन बाईपास रोड पर कायम होल्डिंग कैंप में मौजूद हूँ, जहाँ पर ज़िला इंतजामिया की जानिब से एक कैंप बनाया गया है, जहाँ पे मुल्क भर से आने वाले जो अफगान बाशिंदे हैं उनको यहाँ पे ठहराया जाता है। आर्जी कैंप है, यहाँ पे उनका बाकायदा तौर पर बायोमेट्रिक करने के बाद जो है उनको टोलियो की शक्ल में लीबीज की सरबराही में जो है वो पाक अफगान सरहद भेजा जाता है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर सदर अबीब अहमद बंगलज़ई साहब मौजूद है, इनसे जानते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे टेंट वगैरह भी एस्टेब्लिश कर ली है, मेडिकल फैसिलिटीज भी है और नादरा के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी भी है। इसके साथ साथ फूड वगैरह सारे जो बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेवीज के हमारे जवान आज गए थे, तकरीबन 5-10 फैमिलीज इन लोगों ने राज़ी किए थे और लाए थे यहीं पे कैंप पे, और कैंप से हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं इनको अभी। देखिए जी, ये थे असिस्टेंट कमिश्नर सदर अबीब अहमद बंगलज़ई, जिनका ये कहना है कि डेडलाइन के खात्मे के बाद ज़िला इंतजामिया ने पूरी तौर पर जो है वो प्लान तरतीब देते हुए जियो फेंसिंग और मैपिंग के जरिए जो अफगान गैर कानूनी तौर पर या चमन में मुकीम थे, तो उनकी जो है वो जियो फेंसिंग और मैपिंग की गई थी। उनके खिलाफ आज बाकायदा तौर पर कार्रवाई की गई, जिसमें अब तक 10 फैमिलीज को जो है वो इस होल्डिंग कैंप लाया गया है, जिनको फर्दर यहाँ पे बायोमेट्रिक करने के बाद जो है वो पाक अफगान सरहद बाबेदोस्ती भेजा जाएगा, जहाँ पे अफगान हुकाम के हवाले किया जाएगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया अख्तर गुलफाम, हमें सूरत हाल से आगाह करे थे। अल्लाह करे कि ये प्रोसेस सहल रहे उनके लिए भी जो लोग अपने मुल्क जा रहे हैं, और ज़ाहिर है कि हमारे लिए भी, क्योंकि बड़ा सा हमने उनकी मेहमान नवाजी की। अच्छा जी, अब एक खबर आप तक पहुँचाने जा रहे हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वज़न के हामिल मछली के शिकार का एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है, और ये रिकॉर्ड खालिद अहमद साहब ने कायम किया है, जो रहते तो अमेरिका में हैं लेकिन उन्हें मछली के शिकार का शौक़ है, जो कि अब जुनून में बदल गया है। लेकिन ये भी हम जानेंगे उनसे कि क्या सिर्फ शिकार का शौक़ है या खाने का भी उतना ही शौक़ है। बिल्कुल, और ये हर साल पाकिस्तान आते हैं इसके जी, और इसी मकसद के लिए। तो उनसे पूछेंगे कि अमरीकी मछलियों को वो प्रेफर क्यों नहीं करते और बहर अरब में आके क्यों शिकार करते हैं। तो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच खालिद साहब फॉर जॉइनिंग अस। तो ये जो 210 किलो वजनी 10 फीट लंबी मार्लिन मछली पकड़ी है, सो ये तो वजन में इतनी ज्यादा है, तो 210 किलो इज अ लॉट। पहले तो ये बताएं, आपका जो शौक का सफर है ये कैसे शुरू हुआ? मैडम, शौक का सफ़र कैसे शुरू हुआ? ये फिशिंग, मैं यहाँ पे 1970s के अंदर, अर्ली 70s के अंदर मैं स्कूबा डाइव करके फिश गन से मारता था। ओए होए होए। उस वक्त मेरे पास रैकेट था वहाँ पे कि मैंने गन पे 140 पाउंड के करीब, 70 किलो के करीब मैंने मछली गन से मारी थी। तो वो शौक वहाँ से चलते चलते, हालांकि मैं, अच्छा, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दिस, बिकॉज नीचे जब आते हैं फिर पानी के अंदर आपकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस, यू नो, दे गेट स्लो, फिर देखना उस तरह से उनको देख के फिर नहीं, आई एम टॉकिंग ऑफ 1970 में मेरे ख्याल में मैं जवान था। नहीं, मैं अभी भी जवान हूँ, मगर उस वक्त मैं जवान था नहीं। हाँ, रिफ्लेक्सेस हैं, मतलब ये जो है, आप रिफ्लेक्सेस हैं, देखने का कोई मसला नहीं होता। वंस यू हैव अ मास्क देन यू, आप ओके हैं, यू आर ऑलराइट विद, आपकी विजिबिलिटी बड़ी, अगर पानी साफ है तो विजिबिलिटी क्लियर होती है। कमाल है। तो वो, अच्छा, फिर देन व्हाट हैपेंड वाज के एज कॉट अप ऑन टू मी ना, इट बिकम्स काफ़ी स्ट्रेनियस हो जाता है। पानी के नीचे जाकर फिर आप फिश को फाइट कर रहे हैं, और हमारा मतलब ऑब्जेक्टिव हमेशा था बड़ी मछली मारने का, छोटी मछली मारने का कोई ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं था। अच्छा। तो वो स्ट्रेनियस हो गया था, काफ़ी ज़्यादा शौक छोड़ दिया। फिर लैंड पे आ गया, मैं लैंड पे शिकार करता रहा। आई हंटेड ऑन लैंड इन अफ्रीका। अच्छा। हाँ, मैं जिस तरह के यहाँ पे मेरा सेटअप है, अफ्रीका में भी मेरा सेटअप था कि मैं, तो वहाँ पर व्हाट यू यूज्ड टू हंट, क्या वहाँ पे मैं बिग गेम हंट करता था सर। ओके। मैं आई वाज अ क्लास A hunter in Zimbabwe. That means कि I did not need to have a professional guide with me to hunt. I could hunt on my own. Okay. तो मैंने अपना सेटअप वहाँ पे किया हुआ था। मैं वहाँ पे, तो इसके लिए कोई प्रॉपर लाइसेंस वगैरह भी होता है? मैम, लाइसेंस होता है, बिल्कुल लाइसेंस होता है। मैंने कहा मैं क्लास A हंटर था वहाँ पे, तो आई कुड हंट ऑन माई ओन। लाइसेंसेस जो थे वो परमिट्स जो थे वो मिल जाते थे।
آپ بائی آؤٹ کر لیں permits. میں بگ گیم کے اندر I've hunted lion, leopard, buffalo, hippo, elephants, you name it. My passion was. اچھا جس طرح سے آپ نے تذکرہ کیا نا ظاہر ہے کہ ہمارے ناظرین بھی سن رہے ہوں گے کہ 1970s سے ہی لے کے آپ کرتے تھے اور اس وقت اسکوبا ڈائیو کر کے اور ہمیشہ سے آپ کا موٹیو یہ رہا بڑی مچھلی کی شکار چھوٹی وٹی نہیں. تو ظاہر ہے آپ کی تیاریاں بھی اسی اعتبار سے ہوں گی جس پر آپ نے یہ مچھلی پکڑی ہے. یو ور سرپرائزڈ بائی دی سائز آف اٹ. I was surprised. Actually, I was the last person who saw the fish come out. اچھا کیونکہ میں راڈ پہ تھا. اوکے. تو راڈ میں جب تک راڈ پہ فش ہوتی ہے میں اس کو ہینڈل کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میں جب فش قریب آ جاتی ہے تو جو لائن راڈ کی ہے وہ اٹیچڈ ہوتی ہے لیڈرز کے ساتھ جس میں لور لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ لیڈر عموماً 30 فٹ 40 فٹ لمبے ہوتے ہیں. اوکے. تو پھر آپ کے ساتھ جو اٹینڈنٹ ہوتا ہے یا ہوتے ہیں وہ پھر وہ لائن کو ہاتھ سے دا لاسٹ 30 feet آف دا لائن اور 40 feet آف دا لائن وہ ہاتھ سے کھینچی جاتی ہے جس کو لیڈر کہتے ہیں ہم. اوکے. تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو راڈ جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ وہ ان کو جگہ ملے کہ وہ اس کو اٹھا سکیں اور ہی اسٹیز آن اسٹینڈ بائی. دیٹ مینس کہ جو ہمارا ڈریگ سیٹ ہوا وہ ہوتا ہے اس کو ہم لوز کر لیتے ہیں تاکہ اگر ان کے ہاتھ سے فش نکلے تو ہم اس کو دوبارہ راڈ پہ سنبھال سکیں. ورنہ اس پہ جھٹکا لگے گا لائن کے اوپر لائن ٹوٹ جائے گی. اب یہ 200 کلو کی جو مچھلی تھی یہ 40 کلو کی لائن پہ تھی. یہ 40 جو لائن کی جو بریکنگ اسٹرینتھ تھی وہ 80 پاؤنڈس تھی. تو اس کے اندر آپ نے بڑے کیئرفلی تھریڈ کرنا ہوگا. یہ تو گیم ہوتا ہے نا اسی لیے. ہاں اسکل چاہیے ہوتی ہے. اسکل چاہیے سنبھالنے کے لیے اسٹیمنا چاہیے آپ کو. اس نے 2 گھنٹے فائٹ کیا. پیشنس. ہاں the fish fought for 2 hours. It didn't come out easy. It was very painful, believe me. آپ کے ہاتھ کانپنے لگتے جب اس پہ اسٹرین پڑتا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ I don't think so that the fish realizes. I think they're cold-blooded. So I don't know. Yes, you're right. The fish is trying to fight for its life. Yes. سروائیول تو ہے نا. ہاں سروائیول ہے. وہ لاسٹ مومنٹ تک فائٹ کرتی ہے. اوپر آتے آتے بھی فائٹ کرتی ہے. But then پھر تھک جاتا ہے تو آدمی جو یہ سب سے وزنی ہے جو سو فار آپ نے. This is about yes ma'am. سب سے وزنی فش جو میں نے نکالی ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ لوگ جیسے فرض کریں کہ مچھلی جب انڈر واٹر ہے تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کتنی ہو سکتی ہے, اس میں طاقت کتنی ہے, وزن کتنا ہے. تو وہ بھی ایک سرپرائزنگ فیکٹر تھا. نہیں اندازہ آپ کو ہوتا ہے پورا. نہیں جی پورا ایک ہوم ورک ہوتا ہے اس سے پہلے. اس کے ساتھ ہوم ورک نہیں. آپ راڈ کو جب ہینڈل کرتے ہیں نا, جب راڈ ہولڈر سے راڈ نکلتا ہے تو مچھلی اپنے آپ کو 60% ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے نیچے کیا ہے. اچھا. نمبر 1 آپ نے ایک تو سیٹ اپ کیا ہوا تھا. یہ جب مارلن نے ہٹ کیا تو یہ مارلن سیٹ اپ پہ تھی. اوکے. مارلن سیٹ اپ کا مطلب یہ ہے کہ بہت شاید و نادر ہی کوئی دوسری مچھلی اس کو ہٹ کرے گی سوائے ماہی کے جس کو آبروس کہتے ہیں یہاں پہ. وہ مطلب وہ ایک نیوسنس مچھلی ہے. کھانے میں بڑی اچھی ہے, میں نے لوگوں سے سنا بائی دا وے, مگر وہ ہے نیوسنس. جی میں نے کھاتے ہیں. میں مچھلی نہیں کھاتا ہوں. نہیں کھاتے؟ چھوڑ دی ہے یا میں نے میرے خیال کو کوئی 40 سال پہلے چھوڑ دی تھی. You have, I don't know, I never acquired a real taste for it, let's put it that way. I mean, just for the fish or for the entire seafood? For the entire seafood, yes. اچھا, this is the picture. آپ ذرا بتائیے گا, مطلب آپ کی ماشاء اللہ ہائٹ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن آپ تو کافی کم اس کے مقابلے میں ظاہر ہے. 210 کلو. آئی تھنک اس کی کتنی 10.5 فٹ لمبی تھی. 10.5 فٹ لمبی. ہاں یہ 10.5 فٹ لمبی تھی. یہ 5 فٹ اس کی گرتھ جو تھی وہ 5 فٹ تھی. And it took you like 2 hours. Yeah, it took me 2 hours exactly to fight this fish and bring it. اس وقت what was the response? How did everybody react over there? Over here or over there? Over at پکڑی گئی. سر سی پہ تو جو ریئیکشن ہے اٹس اے ٹیم. یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے. میرے ساتھ 2 آدمی ہوتے ہیں. اٹس اے ٹیم ورک. ایک آدمی اسٹیئرنگ پہ ہوتا ہے, ایک آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے. وہ انسٹرکشن دے رہا ہوتا ہے جو کہ اسٹیئرنگ پہ ہے کہ آپ کی لائن ہمیشہ صحیح ہو, کہیں ٹچ نہیں ہو رہی ہو. اگر آف ہو جائے یہ نہ ہو کہ مجھے موو کرنا پڑے. اتنی بڑی مچھلی میں وی ٹرائی کہ جہاں بیٹھے. ٹرانسپورٹ کیسے کیا؟ لائک بوٹ پہ لانا بھی بڑا مشکل ہوگا. بالکل. اس کو پوری ہل گئی ہوگی بوٹ. نہیں بوٹ نہیں. ہاں دیکھیں اس کو بوٹ پہ چڑھانا مشکل تھا. اس کو چڑھانے کے لیے پیچھے ہمارا ایک ڈور ہوتا ہے بوٹ میں. ہم نے وہ ڈور کھولا. وہ ڈور اتفاق سے 3 فٹ کا تھا خالی.
तो पहले 5 फुट तो ये चौड़ाई थी पहले तो, और उसके फिन जो थे वो मेरे ख्याल है 4.5 या 5 फुट से ज़्यादा के फ्रॉम टिप। तो उसको पहले तो हमने पानी में इसको सीधा करना थोड़ा सा वो था, टेक्निकल था, मगर कर लिया मेरे बंदों ने, उसको सीधा कर लिया था। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको हाथ लगाता कि मेरा पूरा हो गया था। उसके बाद इसको अंदर ड्रैग किया हमने, बैक डोर से इसको ड्रैग किया, जितना ड्रैग कर सकते हैं उतना करके फिर आगे से इसकी जो बिल थी जिसे चोंच कहते हैं उसमें फिर रस्सी बांध के हमने उसको ऊपर बांधा ताकि वो पानी से उठ जाए। उसके बाद ये अभी 10 फुट की मछली कितनी देर तक 10 फुट की रही या अभी भी क्या हुआ? व्हाट हैपेंड इट वो ये हुआ है कि ये जब मछली मैंने लेकर आया तो आई कॉल्ड समबडी एंड आई सेड कि यार आई थिंक आई हैव ब्रोकन द रिकॉर्ड। ओके, इससे पहले रिकॉर्ड क्या था? इसका पहले रिकॉर्ड था आपका नाम है, ही इज अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन, उरूज। इन 70s उरूज जो थे वो ऊपर फिश करते थे और हम लोग पानी के नीचे फिश करते थे। उनका 182 किलोस का रिकॉर्ड था, 1999 में उन्होंने सेट किया था। But let me clarify this thing. This is still not in the books as official. अच्छा, ये जो फिश मैंने पकड़ी है ये इसका वेट रिकॉर्ड वेट हैगा, मगर रिकॉर्ड में भी एंटर नहीं हुआ है। अच्छा, इसके वो आए थे PGFA वालों के हवाले की थी फिश। ये पाकिस्तान गेम एंड फिश इज एन ऑर्गेनाइजेशन हियर। उसके प्रेसिडेंट अजहर साहब हैंगे। ही वाज वेरी काइंड कि वो आए, वहाँ थे, इत्तेफाक से थे वो वहाँ पे। And then he took over the process of measuring the fish, weighing it and then getting it certified and everything. And फिर 2 दिन के बाद उनने जो witnesses थे उनको इंटरव्यू किया था, उनसे सारे स्टेटमेंट्स लिए। तो उसका डॉक्यूमेंट जो भी होता है, क्योंकि ये पाकिस्तान गेम एंड फिश जो है ये एसोसिएटेड है इंटरनेशनल गेम एंड फिश के साथ, उनके साथ। तो ये इंटरनेशनल रिकॉर्ड बुक्स में कब तक आ जाएगा? मतलब इन मछलियों का बाद में होता है क्या? ये मछलियाँ ज़ाया हो जाती हैं मैम, बेसिकली यही। अच्छा, हाँ, ये खाने की मछली है नहीं, ये गेम फिश है। अच्छा, ये बाहर के मुल्कों में पैनामा वगैरह में जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पकड़ी जाती हैं वहाँ पे टैग एंड रिलीज करते हैं। मैं दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो। टैग एंड रिलीज करते हैं। हम लोग छोटी मार्लिन को टैग एंड रिलीज करते हैं। ओके, टैग तो खैर हम नहीं करते हैं, हम रिलीज करते हैं। ओके, अगर आप देख लें कि ये 30 किलो 40 किलो की है तो टैग एंड रिलीज इज बेटर ऑप्शन। उनके पास बेसिकली वहीं पे मेजर करने के ऑप्शंस होते हैं। नहीं, वो मतलब वो अब 30-40 किलो को क्या मेजर नहीं, मैं बड़ी फिश की बात, बड़ी फिश जो होती है वो मेजर कर लेते हैं, उसकी ग्रिथ ले लेते हैं, उसकी लेंथ लेकर वो आप ये छोड़ देते हैं। हाँ, फिर छोड़ देते हैं, वो डिटरमिन कर लेते हैं। अभी जिस दिन था 26 अक्टूबर को आई रेड एन आर्टिकल, somebody had posted the article कि फ्लोरिडा के अंदर 1152 पाउंड्स, तकरीबन 600 किलो की ब्लू मार्लिन पकड़ी गई है। अच्छा। तो उसकी फोटो भी उन्होंने लगाई हुई थी कि भाई ये पकड़ी है, ये वहाँ पे फ्लोरिडा के अंदर ये रिकॉर्ड हुआ है। There is always a bigger fish. Yes. It is a big fish. Thank you so much. You are welcome, ma'am. Thank you for having me. Thank you so much, on this खालिद thing. साहब। we wish कि आप मजीद बड़ी मछलियाँ पकड़ें। Thank you. और चलता रहे। चलिए यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वक्फा जरूरी है। चलें जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और जाहिर है हम आपको जहां मालूमात फराम कर रहे होते हैं वहां पर जो खबरें आ रही होती हैं, अपडेट्स आ रही होती हैं, वो भी आपको बता दें। एहतसाब अदालत में राजा परवेज अशरफ और दीगर के खिलाफ रेंटल पावर प्रोजेक्ट रेफरेंसेस की समाअत अदालत ने गैर हाजिर मुल्जिमान को दोबारा नोटिस जारी कर दिए हैं। और अदालत ने कहा बरियत की दरखास्तें पड़ी हैं, दलाइल क्यों नहीं देते? जिस पर वकील सफाई अरशद तबरेज एडवोकेट ने कहा दलाइल इसलिए नहीं देते कि आप फैसला कर ही नहीं सकते। अदालत ने समाअत 14 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। चलें जी, अब यह है कि एहतसाब अदालत में पार्कलैंड रेफरेंस की समाअत अदालत ने आसिफ जरदारी और दीगर मुल्ज़मान की तलबी के नोटिस जारी कर दिए। और वकील सफाई ने कहा कि जब मुआहिदा हुआ आसिफ जरदारी पार्कलैंड के डायरेक्टर नहीं रहे थे। केस की समाअत भी मुलतवी कर दी गई है 20 दिसंबर तक। अच्छा जी, मौसम बदल रहा है, ड्राई वेदर है, लेकिन ये जो नवंबर दिसंबर अक्टूबर से शुरू होता है सिलसिला, ये शादियों का सीजन होता है। ऐसे में भाई एक तो आपने पहनावा कैसा पहनना है, अपने कपड़े भी दिखाने, लेकिन उस पर आप जैकेट नहीं पहन सकते। ये तो एक अलग
ٹاپک ہو گیا. لیکن میک اپ کیسا کیا جائے جس سے گلوئی افیکٹ بھی آئے, موئسچرائز اسکن لگے, ڈرائی کیا کر سکتے ہیں, کیا کریں؟ تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیوٹیشین بینیش پرویز. بینیش, عید کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. وعلیکم السلام. اٹس ریئلی گڈ ٹو سی یو بوتھ. تو یہ بتائیں کہ کیا سلسلہ ہے, اب سردیوں کی آمد ہے, بیس چینج کر لیں اپنا ہم. بیس سے پہلے اپنی اسکن کیئر بھی چینج کریں, بیکاز لاٹ آف پیپل تھنک کہ فاؤنڈیشن چینج کرنے سے سردیاں گزر جائیں گی. نہیں, آپ کی جو اصل چیز ہوتی ہے وہ آپ کی اسکن پریپ ہوتی ہے. اگر آپ نے اپنے موئسچرائزر, لیکن جیسے دیکھیں لیٹس سپوز اگر آپ کی نارمل اسکن ہے, آپ اپنی گرمیوں میں نارمل اسکن کے حساب سے موئسچرائزر یوز کر رہی ہوں گی, کیونکہ گرمیوں میں موئسچر کی اتنی ضرورت پڑتی نہیں ہے, تو آپ کا موئسچرائزر آپ مائلڈ لیں گی. لیکن سردیوں میں آپ کی بھی اسکن ڈرائی ہوگی بیکاز آف دا موسم, سو وہ نارمل سے تھوڑا سا ایکسٹرا آپ کو موئسچر کی ضرورت پڑے گی. سو ٹیکنیکلی 2-3 تھنگس آئی جسٹ کوئکلی سے کہ آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک, اگر آپ آئل فری فیس واش یوز کرتے ہیں وہ آپ بند کر دیں, بیکاز وہ آپ کا ایکسٹرا آئل جو نیچرل آئل ہے اس کو وہ لے جاتا ہے. ٹھیک ہے, سو سردیوں میں ایون اف یو ہیو آئلی اسکن, اسٹاپ یوزنگ آئلی فیس واشز. اوکے, پھر اس کے بعد آپ ٹونر کا استعمال زیادہ کریں, بیکاز وہ آپ کا پی ایچ بیلنس کرتا ہے. اگر وہ پی ایچ بیلنس نہیں ہوگا تو اسکن اور ایکسٹرا ڈرائی ہو جائے گی سردی میں. اینڈ دین تھرڈ تھنگ وچ از موئسچرائزر. ایکسٹریم ڈرائی ہے تو زیادہ والا ڈرائی والا استعمال کریں, اور اگر نارمل ٹو آئلی ہے تب بھی ایک میڈیم پیس کا کریں. بہت ایکسٹریم مائلڈ پہ سردیوں میں کام نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, یا آف کورس یو ہیو ٹو چینج یور فاؤنڈیشن, بیکاز نارمل ڈیز میں جو آپ فاؤنڈیشن یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہو جو میٹ ہو. لائک میری آئلی اسکن گرمیوں میں ہوتی ہے تو میٹ یوز کرتی ہوں, ونٹر سیزن میں میں میٹ فاؤنڈیشن یوز نہیں کرتی. از اٹ دا رائٹ اپروچ؟ اٹ از ایکچولی دا رائٹ اپروچ, بیکاز آپ کی اگر نیچے سے اسکن کیئر چینج ہو چکی ہوگی تو آپ اگر ایک کوئی بھی نارمل ڈوئی فاؤنڈیشن استعمال کریں گی تو آپ کا کام ہو جائے گا. یہ تو ہو گئی ڈیفینیٹلی سردیوں سے ریلیٹڈ بات. اینی تھنگ ایلس؟ لپ شیڈس بتائیں, ونٹر کے لپ شیڈس کیا ہیں؟ Basically 2023 is all about 90s and 20s trends back. Good. So we're more towards browns, nudes. And also if you remember 90s میں ایک lip pencil لگا کے اندر ایک different tone دے کر بہت slight سا gloss لگانے کا ایک fashion تھا. So وہ fashion is back. اب لوگ فرق صرف اتنا ہے کہ تھوڑا سا ظاہر ہے وقت کے ساتھ ٹرینڈ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے. اب لوگ لپ پینسل سے کانٹور کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پورا لپ ٹنٹس لگاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ایک نیوڈ لپسٹک لگاتے ہیں, پھر ایک گلاس لگاتے ہیں. تو ٹیکنیکلی 4 چیزیں ہو گئی ہیں, بٹ دیٹ آؤٹ لائنڈ لپ گلاس لک از ویری مچ بیک. اس کے علاوہ نیوڈس تو آلموسٹ بیک ہیں, بٹ مور آن اے اردی ٹونس اینڈ مور آن اے براؤن ٹونس, بیکاز 90s واز آل اباؤٹ براؤن. So that's it. The latte makeup is very much in. جتنے بھی no makeup type looks ہیں اس میں اب جو ہے وہ برونزی, لاٹے سے مراد یہ ہے کہ obviously you know کافی کا کلر جو ہے وہ براؤن ہی ہوتا ہے, تو جتنے بھی برونزی اور نیوڈی آئی شیڈوز ہیں they're more back. Pastel blues are very much back. Graphic liners. اور تو اور اب چونکہ فیسٹیو سیزن بھی سر پہ آ رہا ہے تو میں بتاتی چلوں کہ جو ہم 90s میں چھوٹے والے اسٹڈز یوز کرتے تھے فار امبیلشنگ یور آئی میک اپ, دیٹس بیک. ہاں, تو وہ کہیں بھی آپ کو اگر چھوٹے موٹے نگ مل جائیں تو وہ آپ لگا سکتے ہیں کبھی اپنے آنکھ کے اراؤنڈ میں یا سم تھنگ لائک دیٹ. زبردست. آپ نے بہت کم وقت میں ہمیں بہت ساری چیزیں بتا دی. اور لپ شیڈ جی ضرور ان پہ غور کیجیے گا, جو ٹرینڈ میں ہوتا ہے وہ بڑا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ساری چیزیں میرے سر کے سے گئی ہیں. میرے سر پہ نہیں گئی. مجھے جو کلر ہیں وہ صرف یہی پتا ہے, وائٹ, یلو, گرین, بلو, ریڈ, بلیک. مجھے نہیں پتا تھا پیسٹل بلیک بھی کوئی چیز ہوتی ہے. چلے جی, اللہ حافظ. آپ سے اجازت چاہتے ہیں, پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.